السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ عزیز کچھ واقعات جو ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کیونکہ ہم ایک ایسی جگہ بیٹھے ہیں اور اس جگہ پہ جب ہم بیٹھتے ہیں یا ایسی جگہ ہم جب جمع ہوتے ہیں اکیلے میں، تو قرآن میں جو واقعات اللہ رب العزت نے بیان کیے ہیں ان واقعات میں بہت ساری عبرتیں ہیں اور صحیح ماحول بھی ہے۔ میں انشاءاللہ عزیز کچھ واقعات آج آپ کے سامنے جو ہے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ جہاں تک قرآن کے واقعوں کا تعلق ہے، پہلے تو یہ بات ہم دیکھیں گے کہ ان واقعات کے فوائد کیا ہیں۔ جو قرآن جو واقعات بیان کرتا ہے اس کے فائدے کیا ہم دیکھیں گے۔ اس سے ہوگا یہ کہ ہم کو یہ پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت نے جو قرآن میں قصص جس کو کہیں گے، سٹوریز کہیں گے، واقعات کہیں گے، یہ کیوں بیان کیا، اس کا مقصد کیا ہے۔ ورنہ ہوتا ایسا ہے کہ ہم بہت ساری بار بیٹھتے ہیں، قصے کہانیاں لوگ بیان کرتے ہیں، لیکن اگر وہ واقعے کا مقصد کیا تھا، مورل آف دا سٹوری جس کو بولیں گے، کہ واقعہ کیوں بیان کیا گیا، اگر وہ نہ پتہ ہو تو پھر اس واقعے کا صحیح فائدہ ہم اٹھا نہیں پاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن میں بہت سارے واقعات بیان کیے، جس کی مثال میں یوں دوں گا کہ ایک والد جو اپنے بچوں کو بنانا چاہتا ہے وہ ان کو ویسے واقعہ سناتا ہے، جیسا کہ اگر کوئی والد یہ سوچتا ہے کہ میرا بچہ ڈاکٹر بنے، تو وہ ڈاکٹرز کے بڑے بڑے جو ڈاکٹرز گزرے ہیں ان کی محنت، مشقت، جو تکلیفیں انہوں نے سہی اور جو کامیابی انہوں نے حاصل کی، وہ واقعہ سناتا ہے۔ بچہ بڑا ہوتا ہے، اس میں جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ بھی ڈاکٹر بنے۔ کوئی شخص اگر اپنے بچے کو انجینئر بنانا چاہتا ہے تو وہ بڑے بڑے انجینئرز کے واقعہ سناتا ہے، کہانیاں اور اس کی پوری تفصیلات، اس کی تعلیم، وہ کس گاؤں سے تھا، کس مشقت میں، محنت میں اسٹرگل کر کے پڑھا، پھر اس کے بعد وہ کیا بنا وہ سکھاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سے کیا چاہتا ہے، وہ ہمیں کیا بنانا چاہتا ہے، یہ اہم چیز ہے، کیونکہ اللہ نے جو واقعات قرآن میں سنائے وہ چاہتا ہم ویسے بنے، اس لیے واقعہ سنائے۔ جیسے کہ پیرنٹس، والدین بچوں کو واقعہ سناتے جو بنانا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایمان والوں کے واقعات سنائے، بالخصوص ایمان میں جو سب سے اعلیٰ درجے کے لوگ تھے جن کو انبیاء کہتے ہیں، پہلے ان کے واقعات، پھر انبیاءوں پہ ایمان لانے کے واقعات، ان کی محنتیں اس دین کے لیے، ایمان کے لیے، اسلام کے لیے، ان کی مشقتیں، ان کی کوششیں، جو تکلیفیں ان کو اس پر آئی، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو کیا دیا اس دنیا میں اور آخرت میں ان کے لیے کیا ہوں گا، یہ ہے اصل۔ دوسرا، یہ واقعات جو قرآن کے ہیں، یہ واقعات صرف سٹوریز نہیں ہے کہ ہاں سن لیے ماشاءاللہ، ایک واقعہ شروع ہوتا ہے، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس بچے کو مارنے کے لیے بادشاہ مکمل کوشش کر رہا ہے، پھر بچہ پیدا ہونے کے بعد اسی بادشاہ کے گھر میں پلتا اور بڑا ہوتا ہے، اور ایک پورا قصہ چل رہا ہے، پھر اسی بچے کے ہاتھوں اس کی حکومت ختم ہو جاتی ہے۔ تو ہم نے تو سن لیا ماشاءاللہ، زبردست کہانی تھی، اچھی سٹوری تھی، اچھا واقعہ قصہ تھا اور معاملہ ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ یہ واقعہ جب قرآن بتا رہا ہے ایک بچے کا جو موسیٰ علیہ السلام ہے مثال کے طور پر، جن کو مارنے کے لیے فرعون نے سب کچھ کوشش کر لی اور ان کی پیدائش سے پہلے وہ ہر سال بچوں کو مارتا گیا، لیکن اللہ کا کرنا دیکھیے، جس سے وہ ڈرتا تھا وہ بچہ انہی کے گھر میں گیا، موسیٰ علیہ السلام وہیں پلے اور بڑے۔ تو اس میں ہمارے لیے بہت ساری نصیحتیں، وہ یہ ہے کہ سب سے برے حالات میں بھی اللہ تعالیٰ جس کو بچانا چاہتا ہے اس کو بچا لیتا ہے، یہ اس کی عبرت ہے۔ اسی طرح ان واقعوں میں نصیحتیں ہوتی ہیں، عبرت کے علاوہ نصیحتیں، مطلب جب ان واقعات کو ہم قرآن کے سنتے ہیں تو ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں، نصیحتیں ہوتے ہیں، اس میں لیسنس ہوتے ہیں، اسباق ہوتے ہیں، چیپٹرز ہوتے ہیں، جن کو جب ہم سنتے ہیں تو اس سے ہم بہت سارے زندگی میں کیا عمل کریں وہ ہدایتیں حاصل کرتے ہیں۔ جیسا ایک مثال دیتا ہوں، ابھی واقعہ تو ہم سنیں گے انشاءاللہ آگے، کوئی ایک یوسف علیہ السلام، قرآن نے یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ جب یوسف علیہ السلام کا قرآن نے واقعہ بیان کیا تو جب ان کو عزیز مصر نے، مصر کے بادشاہ نے ایک پوزیشن دی کہ آپ کو پوزیشن لیجیے، بادشاہ تو وہ نہیں تھے لیکن پوزیشن دی کہ آپ کچھ، میں ملک میں آپ کو حصے دار بنانا چاہتا ہوں، کوئی پوزیشن پوسٹ دینا چاہتا ہوں، کیا لیں گے؟ تو انہوں نے کہا مجھے خزائن الارض، زمین سے جو چیزیں نکلتی ہے اس کا وزیر بنا دیجیے۔ تو ایک طرح سے جب خزائن الارض انسان کے کنٹرول میں آ جاتے ہیں تو آٹومیٹیکلی بہت سارا پاور وہ گین کر لیتا ہے، اور بنی اسرائیل کو بہت سارا فائدہ ہوا اس کی وجہ سے۔ اور اس کے بعد نتیجہ یہ ہوا
کہ بنی اسرائیل کے پاس حکومت آئی، لیکن ان کی پھر خرابیوں اور برائی کی وجہ سے بعد میں فرعون کے دور آنے تک وہ غلام بھی بن گئے۔ تو یہاں پتہ چلا کہ اگر قوم کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے ایمان والوں کو، اور آپ کو کوئی موقع دے رہا ہے کہ کوئی آپ پوزیشن لے، ٹھیک ہے، عموماً اعتبار سے ذمہ داری لینے سے منع کیا گیا ہے، لیکن اسپیشل کیسز میں ذمہ داری بڑھ چڑھ کے لینا چاہیے جب لگتا ہے کہ ہم امت کا، قوم کا، لوگوں کا، ایمان والوں کا فائدہ پہنچا سکتے۔ یوسف علیہ السلام نے فوراً ذمہ داری لی، امپورٹنٹ پوزیشن لی، ایک دم خزائن الارض جس کو کہیں گے، جو بھی زمین سے نکلتا ہے اس کی ذمہ داری لے لی۔ بہت سارے اس کے اندر جو ہے نصیحتیں ہوتی ہے، وہ ہمیں ذہن میں ہونا چاہیے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان واقعات کو کیوں سنایا، اللہ تعالیٰ خود کیا بولتا ہے پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ یہ تو ہم نے ایک جنرل بات لی کہ ہاں یہ فائدے ہیں، یہ اس سے نتیجے نکل سکتے ہیں، لیکن اللہ کا بھی کچھ مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے ان واقعات سے، کیوں اس نے سنایا، اس کے کچھ ریزنز ہیں، وہ ریزنز بھی انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آئیے کچھ وجوہات دیکھتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے اس تعلق سے، ٹھیک ہے۔ پہلی چیز تو یہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ان واقعات سنا کر گزشتہ قوموں کے حالات بیان کی کہ پہلے جو قومیں گزری ہیں ان کے کیا حالات تھے، یہ اس کا ایک مقصد ہے واقعہ سنانے کا، جس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا جا رہا ہے قرآن کے اندر سورہ یوسف سورہ نمبر 12 اس کی آیت نمبر 3۔ اللہ فرماتا ہے نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ من الغافلین۔ اس کا ترجمہ ہے ہم آپ کے سامنے بہترین بیان پیش کر رہے ہیں، بہترین قصہ بیان کر رہے ہیں، سب سے خوبصورت، سب سے اچھا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ اور آگے فرمایا اس لیے کہ ہم نے آپ کی جانب یہ قرآن وحی کے ذریعے نازل کیا ہے، اور اس سے پہلے یقیناً آپ کو یہ واقعہ، یہ قصے نہیں معلوم تھے، آپ غافل تھے اس سے۔ تو ایک تو پچھلی قوموں کے حالات بتانا، واقعہ سنانے کا مقصد قرآن خود بیان کر رہا ہے، ٹھیک۔ دوسرا وہ یہ ہے کہ پہلے جو اقوام گزری ہے، جو انبیاء گزرے ہیں، ان کے حالات سے ہمیں باخبر کرنا، ان کے ساتھ کیا حالات گزرے، کیسے کیسی تکلیفوں سے گزرے، ان حالات سے ہم کو خبر دینا کہ کیا ہوا ان کے ساتھ۔ کیونکہ ایسا بہت ساری بار ہوتا ہے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ آپ جب گھر میں بیٹھتے ہوں گے، جمع ہوتے لوگ، تو بولتے ہم نے سنا پہلے ایسا ہوتا تھا، تو پھر بڑے بولتے رک جاؤ، ایسا نہیں تھا، ایسا تھا، وہ خبر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی بہت سارے واقعات سنا کر پچھلی خبریں دی، جیسا کہ ایک ایگزامپل مثال دیتا ہوں، یہودیوں نے سوال کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اصحاب کہف کون تھے۔ اب اصحاب کہف کون تھے، اللہ نے پھر خبر دیا کہ وہ کون تھے، ایسا یہ واقعہ تھا۔ تو پچھلی قوموں کی حالات سے باخبر کرنا، ٹھیک ہے۔ تیسرا مقصد دیکھیے جو قرآن بتاتا ہے یہ واقعات کا، قصص کا، وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیا جانا، ان واقعات کے ذریعے تسکین دینا۔ وہ کیوں؟ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت آپ کو ملی، ایمان کے تعلق سے لوگوں کو بتایا، تو لوگوں نے آپ کے ساتھ وہی سلوک کیا جو انبیاء کے ساتھ ہوتا ہے، تکلیف دینا، ستانا، جو اچھے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب اچھا کام کوئی کرتا ہے، برے لوگوں کو چیز اچھی نہیں لگتی، وہ تکلیف دیتے، ستاتے ہیں۔ وہی ہوا، ستایا گیا، تکلیف دیا گیا۔ ایک مرتبہ صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مشرکین مکہ نے بہت ظلم کر لیا ہم پر، اب آپ کیا کیجئے، جو قرآن واقعات آ رہے ہیں نا، نوح علیہ السلام نے بد دعا دے دی قوم کو، پھر یونس علیہ السلام کی قوم کے لیے عذاب کے بادل بھیجے گئے، پھر عاد اور سمود کے ساتھ کیا ہوا، تو آپ بھی کیا کیجئے، ایک بد دعا دے دیجئے، اس لیے کہ بہت تکلیف دے دی قوم نے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا جو تم سے پہلے کے لوگ تھے، جو تم سے پہلے ایمان والے تھے، ان میں سے جب کوئی شخص ایمان لاتا، اللہ پر بھروسہ کر لیتا، ایمان لا لیتا کہ ایک رب ہے، اسی کی عبادت ہو، وہی سب کچھ کرنے والا ہے، تو اس کے آرے سے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے 20 سے، لیکن وہ چیز اس کو ایمان سے نہیں پھرتی۔ اس زندہ انسان کے گوشت سے اس کی کھال الگ نکال لی جاتی، ادھیڑ دی جاتی، مطلب لوہے کی کنگیاں چلائی جاتی، لیکن وہ بھی ان کو ایمان سے نہیں پھرتی، ہے نا۔ تو صحابہ سمجھ گئے کہ پچھلوں کے واقعات ہمارے لیے تسلی ہے، وہی پوائنٹ یہاں چل رہا تھا۔ مطلب یہ کہ اللہ کی سنت اور طریقہ رہا ہے، جب لوگوں نے ایمان کا دعویٰ کیا، اللہ نے ان کا ٹیسٹ کیا۔ یہ ضروری ہے، دنیا میں بھی کیا ہوتا ہے، کوئی ایک شخص آپ کے پاس آئے ایک پیلا ٹکڑا لے کر اور کہے کہ میں بہت ابھی پریشان حال ہوں، یہ 2 تولے کا ہے، 20 گرام کا ہے، لے لو، قیمت تو جو ہے 25-50 ہزار چل رہی ہے تولہ،
آپ تھوڑا کم دے دو لے لو، لیکن تو کیا آپ بولیں گے نہیں میرا دوست ہے مجبور ہے، لاؤ پیلا ٹکڑا لے لو 50,000 لے لو، کریں گے آپ بولیں گے ٹھیک ہے آزما لیتے چل کے، اس کے بعد میں لے لوں گا خرید لوں گا، ہے نا، یہی کریں گے نا. تو اللہ تعالیٰ بھی جب لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم ایمان لائے تو ان کو ٹیسٹ کرتا ہے، آزماتا ہے. کیونکہ صحابہ بہت ایک جس کو کہیں گے اچھی زندگی گزار رہے تھے اسلام سے پہلے، بہت اچھی زندگی، مطلب دنیا میں اعتبار سے کوئی حلال اور حرام کی تمیز نہیں، کس سے شادی ہو کس سے شادی نہ ہو کوئی تمیز نہیں، بچوں کے ساتھ جو سلوک کرنا کیا جا رہا ہے، لوگوں کو ظلم کیا جا رہا ہے. اسلام آنے کے بعد ان پہ کتنی آزمائشیں ہیں دیکھیے آپ، زمین گئی، جائیداد گئی، دولت گئی، بیوی گئے، بچے گئے، خاندان گیا، حتیٰ کہ مکہ بھی چلا گیا ایک زمانے میں، اور اپنے گھر سے نکل کر ان کو دوسرے شہروں میں جانا پڑا. مدینہ جانے کے بعد بھی سکون نہیں، مختلف تکلیفیں دی گئی تو جنگ لڑنا پڑی، ڈیفنس اپنا کرنا پڑا. تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے وہ لوگوں کو آزماتا ہے. اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہم کو یہ پچھلے جو واقعات آ رہے ہیں قرآن میں اسی لیے سنائے جا رہے ہیں کہ جو تم سنو ان واقعات کو تو سکون ملے تم کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے دیکھیے اللہ کیا فرماتا ہے کہ آپ کو تسلی ملے. اللہ فرماتا ہے رسولوں کے سب احوال ہم آپ کے سامنے آپ کے دل کی تسکین کے لیے بیان فرما رہے ہیں. آپ کے پاس اس صورت میں حق پہنچ چکا ہے جو مومنوں کے لیے نصیحت اور واعظ ہے. سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 120 120. تو اللہ تعالیٰ ان واقعات کو سنا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسکین دے رہا ہے. اب اس دور میں مجھے اور آپ کو ان واقعات کو سن کے تسلی حاصل کرنا چاہیے کہ ایسی آزمائشوں سے ابھی الحمدللہ ہم نہیں گزرے جو پچھلی قومیں گزری. ہم نے اسلام کے لیے تو ابھی کچھ بھی نہیں کیا، یہ دیکھو ان لوگوں نے کیا کیا کیا. تو اس سے تسلی ملتی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی اور صحابہ کو ملی. آئیے اور ایک فائدہ کیا ہے اس کا، وہ یہ ہے عبرت اور نصیحت اس سے ہمیں ملتی ہے ان واقعات سے. عبرت اور نصیحت. عبرت کون سی شکل میں؟ جو لوگ ایمان نہیں لائے، اپنے پیدا کرنے والے کا اقرار نہیں کیا، منمانی کی، جس کی چاہ عبادت کی، جب چاہ عبادت کی، جیسے چاہ عبادت کی، حلال اور حرام اپنے دل سے بنایا، زندگی یوں ہی گزار لیا پھر چلا گیا، مطلب ان کے واقعات ہمارے لیے عبرت ہے. جیسا فرعون منمانی کیا، غرق ہو گیا، ڈوب کے مر گیا، تو عبرت ہے ہمارے لیے. اور اسی طرح نصیحت کیا ہے، جو ایمان لائے دیکھو ماشاءاللہ ان کے ساتھ کیا ہوا، دنیا میں کیا ہوا اور آخرت میں کیا ملنے والا ہے، اس کے تذکرے بھی ہے اس کے اندر. تو عبرت ہے، نصیحت ہے. اللہ رب العزت جو ہے اس کے تعلق سے جو قرآن میں فرماتا ہے، اور یہ آیت جو ہے سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 111 میں اللہ فرماتا ہے ان کے بیان میں عقل والوں کے لیے یقیناً نصیحت اور عبرت ہے. قرآن کے جو ان واقعات کے اندر عقل والوں کے لیے نصیحت اور عبرت ہے. اس لیے میں نے شروع میں کہا ان واقعات سے ہم کو بہت ساری چیزیں حاصل کرنا ہے. اور ان واقعات کا ایک فائدہ کیا قرآن بیان کرتا ہے، غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں. یہ واقعات غور و فکر، سوچنا، پاؤنڈر جس کو بولتے ہیں، غور کرنا، فکر کرنا، واقعات سے بہت ساری چیزیں نکالنا اور عملی زندگی میں لانا ہے. لیکن ایک سوال یہ آ سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب ہم کو دوسرے انبیاؤں کی زندگی سے کیا لینا ہے؟ طریقہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہوگا، ان کی حکمتوں کو استعمال کرنا ہے ہم کو. وہ جو حکمت اللہ نے ان کو سجھائی تھی اس وقت وہ ہم کو لے لینا ہے. طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ان نبیوں کے طریقے پہ عمل کرنے کا حکم دیا. اس میں اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 90 میں اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی. آیت کا ترجمہ ہے اولئک الذین ھدی اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے کے جو نبی گزرے ہیں، رسول گزرے ہیں، میسنجرس اپوسٹل جو گزرے ہیں وہ ہدایت پر تھے. فبہداہ مقتدی، آپ ان کی ہدایت کی پیروی کرنا. مقتدی کہتے ہیں پیچھے چلنے والے، جیسے نماز میں بولتے ہیں نا امام اور مقتدی، پیچھے چلتا ہے. امام نے اللہ اکبر کہا اس نے بھی اللہ اکبر، امام نے رکوع کیا اس نے بھی رکوع کیا، امام کھڑا ہوا اس نے بھی کھڑا، امام سجدہ کیا اس نے بھی سجدہ کیا. مقتدی. اولئک الذین ھدی اللہ، آپ سے پہلے کے نبی ہدایت پر تھے. فبہداہ مقتدی، پیروی کرو ان کے طریقے کی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہا ہے کہ آپ سے پہلے کے نبی ہدایت پر تھے اللہ کی طرف سے، آپ ان کی ہدایت کی پیروی کیجیے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان واقعات سے نصیحتیں حاصل کرنا، عبرتیں لینا ہے. اور طریقہ کار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوں گا، مطلب کوئی بھی چیز کے اندر لیکن حکمتیں لی جا سکتی. اس کی ایک مثال دیتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ ہے، ابھی مسلمان مکے میں داخل نہیں ہوئے، مکے سے باہر رکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. ابو سفیان جو کہ مکے کے لیڈر ہیں، ایمان نہیں لائے تھے. ابھی اس واقعے کے بعد وہ لاتے ہیں، مطلب فتح مکہ سے ایک دن پہلے 2 دن پہلے وہ ایمان لاتے ہیں صرف.
رات میں آتے ہیں اور مسلمان دوسرے دن صبح جانے والے مکے میں آ کر کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میری قوم کو چھوڑ دو، غلطی بھی ہم سے جو بھی ہو۔ آپ نے فرماتے اب تو نہیں، معاہدہ توڑ دیا تم نے، اب تو جنگ ہوں گی یا پھر ہم کو مکہ لینا پڑے گا، اس لیے کہ معاہدہ یہی تھا کہ ہمارے آدمی کو تم نہیں چھڑو گے اور تمہارے آدمی کو ہم ماریں گے، اور انہوں نے قتل کیا کچھ صحابہ کا۔ اب وہ وہاں سے نکلے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں کیا کروں ایسا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرنے والے، کل پلاننگ کیا ہے تم لوگوں کی؟ کیا وہی کروں گے جو سلوک ہوتا ہے مکے میں، یا وہی سلوک کروں گے جو عربوں میں ہوتا ہے کہ جب کوئی قوم کسی بھی حملہ کرتی ہے تو سارے مردوں کو مار دیا جاتا ہے، عورتوں کو غلام بنا لیا جاتا ہے، بچوں کو بیچ دیا جاتا ہے، یہ ہوتا ہے؟ کیا ہونے والا ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ تو ایک دوست ہی دوست کو اچھے سے پہچانتا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت جگری دوست، بہت جگری دوست۔ تو کہا مجھے ایسا لگتا ہے کل کیا ہونے والا سنو، کل محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان کرنے والے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ کیا امید کرتے ہو تم مجھ سے، آج کیا سلوک کروں؟ ابو سفیان کو اس کا اندازہ تھا کہ جنگ بدر میں ہم انہیں کچھ نہیں کر سکے، جنگ احد میں معاملہ برابری کا رہا، ابھی بھی کچھ حل ہونے والا نہیں، اور اب یہ دو جنگیں آپ دونوں کے درمیان ہو چکی تھی، پہلے اور بھی جنگیں تھیں لیکن یہ بڑی جنگیں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو وہ سمجھ چکے تھے کہ مسلمانوں کو شکست دینا ممکن نہیں ہے، اور اب تو مسلمانوں کی بڑی تعداد تھی کافی۔ اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں تو کہا ابوبکر صدیق نے مجھے ایسا لگتا ہے اعلان ہوگا، تو تم کیا کرنا جب یہ اعلان ہوگا تو یہ کہہ دینا ہم آپ سے وہی امید کرتے ہیں جو یوسف کے بھائیوں نے یوسف سے امید کی تھی، بس یہ بول دینا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے، پوچھا آج تم کیا امید کرتے ہو میرے سے؟ تو فوراً ان کو پہلے سے پتا تھا کیا بولنا ہے، کہہ دیا وہی امید کرتے ہیں جو یوسف کے بھائیوں نے یوسف سے کی تھی۔ کیا امید تھی یوسف کے بھائیوں کی یوسف سے علیہ السلام؟ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا کیا تھا ان کے ساتھ؟ ظلم کیا تھا، مارنے کی سازش کی تھی، قتل تو نہیں کیا تھا لیکن سوکھے کنویں میں ڈال دیا تھا، اس لیے کہ ایک بھائی نے بولا کہ قتل کرنا اچھا نہیں دکھتا، چھوڑ دو خود مر جائیں گے اندر۔ جب یوسف علیہ السلام بادشاہ بن گئے، ذمہ دار بن گئے مصر کے، تب وہ چھوٹے تھے جب انہوں نے وہ کوشش کی تھی، یہ بڑے ہو کے بھائیوں کو پہچان لیا، بھائی نہیں پہچان سکے، لیکن آپ نے سب کو معاف کر دیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ آج سب کو معافی ہے، سب کو معافی ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں اس کو معافی ہے، ہماری کوئی جنگ نہیں اس سے، جو کعبے میں ہے اس سے جنگ نہیں ہے آج کو، جو گھر کے دروازے کے پیچھے ہے اس سے کوئی جنگ نہیں۔ تو پتہ چلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، یوسف علیہ السلام نے جو کیا وہی کیا نا، پچھلے انبیاء ہدایت پر تھے نا، استعمال کیا گیا۔ تو یہ واقعات جو ہے یہ عبرتیں ہیں، نصیحتیں ہیں، اس پر عمل کرنا ہے، ان کی حکمتوں کو استعمال کرنا ہے، اس میں بہت اچھے اچھے لیسنس ہیں ہمارے لیے، اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے ہمیں۔ جیسا ہوتا ہے نا کہ قصہ پڑھے ہو ماشاءاللہ بہت اچھی سٹوری تھی، رات میں پھر سو گئے، بلکہ اس سے ہم کو بہت ساری چیزیں سیکھنا ہے، ٹھیک۔ اب جو انبیاء تھے جن کے واقعات میں آپ کے سامنے رکھوں گا ایک کے بعد ایک، یہ انبیاء جو تھے یہ اللہ کے چوزن پیپل جس کو بولتے ہیں، چنندہ لوگ تھے، سلیکٹڈ پیپل، چوزن پیپل جس کو کہیں گے۔ اور نبی کیا ہوتا ہے پہلے بتا دیتا ہوں میں، نبی کیا ہوتا ہے، انسانوں میں سے ایک انسان ہوتا ہے، اللہ اس کو چن لیتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو عربی مصطفیٰ اسی لیے کہتے ہیں، مطلب اس کو اللہ نے چن لیا، چن لیتا ہے اور اس تک وحی کرتا ہے تاکہ انسانیت کو بتا دے ان کا رب ان سے کیا چاہتا ہے۔ تو یہ انبیاء کیوں آتے ہیں؟ سب سے پہلا ان کا کام ہوتا ہے توحید کا پیغام انسانیت کو دے، بنانے والا جس نے بنایا ہے اسی کی عبادت میں لوگوں کو لگائے، شیطان کی اور دوسری چیزوں کی جو عبادتیں دنیا میں لوگ کرتے ہیں اللہ کے علاوہ یا اللہ کے ساتھ، ان سے ان کو روکے، یہ مقصد ہوتا ہے۔ اس کے لیے وہ ہر ممکن جد و جہد کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے خاندان، ایسے لوگوں میں کیوں بھیجا گیا جو کافر تھے، ایمان والے نہیں تھے؟ تو دیکھیے یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے، اس کا اپنا ایک طریقہ ہے ہر چیز کے لیے۔ کچھ انبیاؤں کو اس نے ایسے گھرانوں میں بھیجا جو پہلے سے ایمان والے تھے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، ان کے والد ایمان والے نبی۔ پھر اس کے بعد اسحاق علیہ السلام کے بیٹے جو ہے یعقوب علیہ السلام، ایمان والے نبی۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام، ایمان والے نبی۔ ایسا بھی مثال ہے۔ لیکن خود ابراہیم علیہ السلام کو لے لے تو وہ ایسے گھر میں آئے جن کے والد بت فروش، بت پرست اور ایک بت خانے کے ذمہ دار بڑے تھے، اس کو چلاتے تھے اور عبادتیں کرتے تھے وہاں۔ تو یہ اللہ کا اپنا طریقہ، اپنی ایک سنت جس کو کہیں گے کہ وہ جس کو جہاں چاہتا ہے
وہاں سے چنتا ہے، چاہے پھر وہ خاندان مسلم ہو، چاہے وہ خاندان غیر مسلم ہو یا کافروں کا ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال ہم جو باتیں دیکھ رہے تھے وہ یہی تھا کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام چوزن پیپل ہوتے ہیں، چنے ہوئے لوگ۔ اللہ اپنی توحید کے لیے ان کو بھیجتا ہے تاکہ لوگوں کو بتائے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کسی کو شریک نہ کیا جائے، شرک سے لوگوں کو روکے۔ اس کام میں انبیاء حد سے گزر جاتے ہیں، اتنی محنت اور انتھک کوشش کرتے اسی کو انتہا نہیں، لیکن یہ بات بھی دیکھی گئی، انہیں اتنا ستایا گیا، اتنی تکلیفیں دی گئی کہ شاید کسی انسان کو اتنی دی جاتی اتنی ان کو دی جاتی ہے، انبیاء کو، نبیوں کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حق کا پیغام دیتے ہیں نا، تو تکلیفیں ہوتی ہیں۔ تو کسی پر جھوٹ کا الزام لگایا گیا، کسی پر نعوذ باللہ پاگل ہونے کا الزام لگایا گیا، کسی پر جادوگر اور کاہن ہونے کا الزام لگایا گیا، کسی پر زنا کا الزام، جیسا کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن انہوں نے سب کچھ برداشت کیا اللہ کے لیے، ٹھیک ہے، اور دعوت کا کام کرتے رہے تمام ظلموں کے بعد۔ پھر جو قوم ایمان لائی، اللہ نے دنیا میں بھی کامیاب کیا، آخرت میں بھی کامیاب کیا، اور جو قوم ایمان نہیں لائی دنیا میں بھی ناکام رہی اور آخرت میں بھی ناکام رہی۔ دنیا کے عذابات بھی آئے ان پر، انشاءاللہ ہم دیکھیں گے جب واقعات، اس میں یہ بات آئیں گی، دنیا کے عذابات بھی آئے، آخرت کی تو پکڑ بہت ہی سخت ہے ان لوگوں کے لیے۔ اب دیکھیے کتنے انبیاء دنیا میں آئے، اس تعلق سے جو ایک حدیث ایک روایت ملتی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں 1,24,000 سے زیادہ انبیاء اور رسول آئے، جس میں سے 313 یا 315 کا ایک اس میں الفاظ آتے ہیں وہ رسول گزرے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ ایک بات سے سمجھانے کے لیے، ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ جتنے رسول ہیں وہ نبی بھی ہوتے ہیں اور رسول بھی ہوتے ہیں، لیکن سارے نبی رسول نہیں ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نبوت دیتا ہے اور نبوت میں نبی میں سے کچھ لوگوں کو رسول بناتا ہے، تو رسول جو بھی بنتا ہے نبی تو ہوتا ہی ہے۔ رسول کا مرتبہ نبی سے زیادہ ہوتا ہاں، وہ رسول اس کو کہتے ہیں جس کو یا تو نئی شریعت ملی یا تو اس پر کتاب نازل ہوئی۔ ہاں، مطلب نبوت تو سب کو ملی، چاہے رسول ہو چاہے نبی ہو، نبوت نبی تو مطلب وہ نبوت سب کو ہی ملتی ہے۔ نبوت میں جس کو کتاب ملی وہ رسول ہو گیا، نبوت میں جس کو نئے احکام ملے رسول ہو گیا، نبوت کے علاوہ مکمل نئی شریعت ملی جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، تو یہ ہو گئے رسول۔ 1,24,000 میں سے ایک روایت کے مطابق صرف 313 رسول تھے، باقی سب نبی تھے۔ ذکر تو دونوں چیزوں کا ہے، کتابوں میں جو ذکر ہے دونوں کا ہے، مطلب رسول بھی ہے نبی بھی ہے۔ جیسا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام پہلے نبی تھے جو انسانیت کی طرف بھیجے گئے، لیکن نوح علیہ الصلوۃ والسلام پہلے رسول تھے جو انسانیت کی طرف بھیجے گئے۔ سمجھے آپ؟ آدم علیہ السلام کا تو اور بھی انبیاء آئے، لیکن نوح علیہ السلام وہ نبی تھے جو رسول بنے۔ تو یہ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے کہ ہر رسول نبی تو ہوتا ہی ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں، تب نبوت کے بعد ایک رسالت والا درجہ، اور علماء اس کے تعلق سے اور بھی بحث کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو ایک دم جس کو ہم کہیں گے ایک عام زبان میں کہا، یا تو نئی شریعت، نیا احکام یا نئی کتاب لاتا ہے وہ، یا تو پرانی کتاب کو ریوائز کر کے، جیسا توریت کہی عیسیٰ علیہ السلام آئے اور ریویژن ہوا، انجیل کی شکل میں نیا پرانے احکامات کو جدید کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھوڑا سا دونوں کے اندر جو ہے فرق ہوتا ہے۔ تو ہم واقعے کو آگے لے کر چلتے ہیں، اور آج میں آپ کے سامنے جو ہے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ رکھتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام ساری انسانیت کے والد ہیں، فادر ہیں، باپ کی حیثیت رکھتے ہیں، بابا انس جس کو کہیں گے، انسانوں کے باپ ہیں۔ اور قرآن نے بھی سب سے پہلے انہی کا واقعہ بیان کیا، تو ہم بھی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو لیتے ہیں پہلے، کیا واقعہ تھا آپ کا، جو کہ ہمارے والد تھے، ہمارے باپ ہے، سارے انسانیت کے باپ ہے، چاہے ان کے اولاد میں سے کوئی ان کو مانے یا نہ مانے، مسلم ہو یا کافر ہو، ٹھیک ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ان کی اولاد ہے، اور انہی کی وجہ سے ہم سب ایک دوسرے کو آدمی بولتے ہیں، آدم کی اولاد آدمی ہوتا ہے۔ تو چلیے انہی کے واقعے شروع کرتے ہیں۔ یہ پہلے نبی ہے جن کا واقعہ اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کیا، مطلب ان کے نام کو اللہ نے قرآن میں 25 مرتبہ لیا ہے۔ واقعہ تو اس سے زیادہ ٹائم آیا ہے، لیکن 25 مرتبہ اللہ نے قرآن میں نام لے کر بیان کیا کہ یہ ہے آدم، اور آدم ایسے، اور آدم کے تعلق سے یہ اس طرح سے نام لیا ہے، اور واقعہ اس سے بھی زیادہ بار قرآن نے جو ہے تذکرہ کیا ہے۔
اصل دیکھیے اللہ رب العزت یہ بات طے کر چکا تھا کہ آدم علیہ السلام نبی بنیں گے، اور اللہ رب العزت کو پتہ تھا آدم یہ خطا کریں گے، ٹھیک ہے، اللہ کے علم میں تمام باتیں تھیں، تو اللہ نے پہلے انسان کو نبی بھی بنایا، یہ اس کی اپنی چوائس تھی، اللہ کی اپنی پسند تھی کہ وہ پہلے انسان کو نبی بنانا چاہتا تھا۔ اور ایک بات یاد رکھیے، انبیاء بھی انسان ہوتے ہیں تو ان سے بھی چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی، خطا ہوتی ہے، تو آدم علیہ السلام نبی تھے لیکن انسان تھے، اس سے خطا ہونا لازم ہے، انسان خطا کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، یاد رکھیں، لیکن انبیاء گناہ کبیرہ نہیں کرتے ہیں، انبیاء گناہوں میں ملوث نہیں ہوتے، لیکن چھوٹی چھوٹی خطائیں ان سے ہو جاتی ہے، اس کو ملیں گے ایک جنرل مسٹیک جس کو کہتے ہیں، وہ ان سے ہو جاتی ہے۔ آدم علیہ السلام صلاۃ والسلام کو اللہ نے کہا وہ جھاڑ کے قریب مت جانا، بھول گئے، چلے گئے، لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے، جو اس کا علم ہے، اس کو پتہ تھا یہ ہونے والا ہے، ٹھیک، اس کا علم ہے کہ یہ ہونے والا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کچھ حد تک محدود مقدار میں فری ول دی ہے، کھلی آزادی دی ہے، کچھ مقدار میں، مکمل نہیں، ٹھیک ہے، اور وہ آزادی دینے کے بعد بھی اللہ کو پتہ ہے انسان کیا کرے گا، اسی کو تقدیر بولتے ہیں، تو اللہ نے وہ تقدیر لکھ دی تھی، مطلب اس کو علم تھا کہ آدم کو میں بناؤں گا اور وہ یہ خطا کریں گے، دنیا میں جائیں گے، اور پھر ان کے نسل میں ہم انبیاء اور رسول بھیجیں گے تاکہ وہ کافروں کو ایمان کی طرف بلائے، جو اسلام میں نہیں ہے ان کو اسلام کی طرف بلائے، حق کی طرف بلائے، جو حق سے ہٹ گئے مسلمان ہی ہیں نام نہاد، جیسے یہود ایک زمانے میں ہو گئے تھے، یہودی مسلمان ہی تھے لیکن نام نہاد ہو گئے تھے، تو ان کو لائے، اللہ کو پتہ تھا بہرحال، لیکن اس کی حکمت جس کو ہم کہتے وہ تھی، اس لیے اس نے بہرحال یہ ساری چیزیں ہونا تھی، اور ظاہر سی بات ہے اگر اللہ تعالیٰ وہیں جنت میں آدم علیہ السلام کو وہ کرتا اور ان کی اولاد میں سے کچھ کو جنت اور کچھ کو جہنم دے دیتا، تو ہم پوچھتے اللہ کچھ لوگ جنت میں کیوں گئے اور کچھ لوگ جہنم میں کیوں گئے؟ تو اللہ نے کہا دنیا میں جاؤ اور خود دیکھ کے آؤ کہ تم کو کیوں جنت جہنم ڈال رہا ہے، اس لیے کہ تم اعمال ہی ویسے کرنے والے ہو، جس کے جیسے اعمال رہیں گے میں ویسا بدلہ دوں گا، لیکن اگر وہیں مل جاتا بدلہ تو ہم بولتے ارے یہ تو ناانصافی ہو گئی، ہم کو یہیں بنا یہیں پیدا کر دی، جنت میں ڈال دی جہنم۔ تو دنیا ٹیسٹ ہے، امتحان ہے، اس کی تفصیلات آدم علیہ السلام کے واقعے میں ہم آگے دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت تھی اور کیا باتیں تھیں اس کے اندر۔ تو یہ وہ نبی ہے جن کا تذکرہ سب سے پہلے قرآن میں آیا ہے، یہ وہ نبی ہے جن کا نام قرآن نے 25 مرتبہ لیا ہے، ٹھیک ہے، یہ وہ نبی ہے جو ہم سب کے انسانیت کے باپ ہے، والد ہے، ٹھیک ہے، یہ وہ نبی ہے جو سب سے پہلے انسان بھی ہے، ٹھیک، یہ پہلے انسان تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا تھا، یہ وہ نبی ہے یا وہ انسان ہے جو اللہ نے پہلے بنائے تھے، جن کو اپنے ہاتھ سے بنایا، قرآن نے کہا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، ٹھیک ہے، پھر ان میں روح پھونک دی، تو یہ بہت جو ہے بہترین واقعہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام دنیا میں نہیں پیدا ہوئے تھے، جنت میں بنے تھے، جنت میں بنے تھے، اب جب جنت میں بنے تھے وہ، تو ظاہر سی بات ہے جب ہم واقعہ لیں گے تو جنت کے تعلق سے تذکرے آئیں گے، جنت میں اللہ نے بنایا تھا، جنت تو ہم سب جانتے ہیں نا کیا ہے، جنت کا عام معنی ہوتا ہے باغ، لیکن ایسا باغ جس کو کسی نے نہ دیکھا، نہ اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں، نہ اس کا تصور آ سکتا ہے، اتنا امیزنگ، اتنا خوبصورت وہ باغ ہے، نعمتوں والی جگہ ہے، مطلب سب سے زیادہ نعمتیں اگر کہیں ہیں تو وہ جنت میں ہی، یاد رکھیں دنیا میں بھی نہیں ہے اور کہیں بھی نہیں ہے، تو جنت ہی یاد رکھیں، سب سے زیادہ سہولتیں، سب سے زیادہ نعمتیں، سب ساری چیز سمجھ لیجیے ایک طرح سے کہا جائے تو وہ جنت ہے جو الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن میرا اور آپ کا ہونا چاہیے، یاد رکھیں۔ کیا نیند آ رہی ہے؟ اتنا اچھا واقعہ شیخ سنا رہے ہیں اور آپ کو نیند آ رہی ہے؟ نہیں بھائی ویسا تو نہیں ہے نیند آ رہی، لیکن کیا ہوتا ہے، ایک تو رات کا موقع ہے، دوسرا جب اللہ کے کلام انسان سنتا ہے تو تھوڑی سستی آتی ہے، وہ سستی نہیں ہوتی ہے، سکینت ہوتی ہے، سکون جس کو بولتے ہیں، جب آدمی کوئی چیز سنتا ہے تو اس کو اچھا لگتا ہے، شیطان طاری ہو جاتا ہے۔ نہیں شیطان نہیں طاری ہوتا ہے، اس کو اچھا لگتا ہے، اور اچھا لگنے کی وجہ سے جو ہے اس کو غنودگی بولتے ہیں، تھوڑا سا نیند جیسی آتی ہے، لیکن اس میں کوئی وہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ سکون کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ ہاں شیطان بھی ظاہر سی بات ہے انسان کو اچھی چیز سے دور کرنے کے لیے تو پوری کوشش کر سکتا ہے، یہ اس کا کام ہے، وہ یہ ہو سکتا ہے شیطان کی چالوں کے ہٹ جائے، لیکن اللہ کے کلام کی تاثیر بھی ہے کہ لوگ سکون پاتے ہیں، دلوں کو اطمینان ملتا ہے، اور جب سکون طاری ہوتا ہے انسان پر تو غنودگی تھوڑا سا اس کو ایسا سستی جس طرح محسوس ہوتا ہے۔ بہرحال چلیے آگے بڑھتے ہیں، اور آدم علیہ السلام کا واقعہ ہم کچھ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، ٹھیک، اللہ رب العزت نے جو ہے قرآن کے اندر سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 30 سے لے کر 39 30 to 39 پہلے جو شروع ہو رہا قرآن یہ واقعہ، اور یہ پہلا ہی واقعہ قرآن کا فرسٹ یہ چل رہا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے اور کہتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اب اللہ فرما رہا ہے، اور اللہ نے جو ہے فرشتوں کو یہ کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ نائب بنانے والا ہوں، خلیفہ سے مراد ایسی نسل
ایسے لوگ جو ایک کے بعد ایک آتے جائیں گے اور پہلے کی پوزیشن دوسری والی لے لیں گے، دوسری کی پوزیشن تیسری والی لے لیں گے. خلیفہ سمجھتے ہیں ایک کے بعد ایک آنے والا. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شخصیت کو مسلمانوں کا لیڈر بنایا گیا اس کو خلیفۃ الرسول کہا گیا، جو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا لقب تھا. خلیفۃ الرسول، نبی کے بعد آنے والا. ٹھیک ہے، تو خلیفہ مطلب ایسی نسل اللہ بنانے والا ہے جو ایک کے بعد آئیں گے. اچھا، کس کو کہا اللہ نے؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے کہ جب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پہ جو ہے خلیفہ بنانے والا، ایک ایسی نسل، ایسی مخلوق جو ایک کے بعد ایک آئیں گی اور پہلے کی پوزیشن اس کے بعد آنے والے لے لیں گے پوسٹ. فرشتوں خبر دی، فرشتوں خبر دی تو اس سے بات تو طے ہو گئی. فرشتے پہلے سے بنے ہوئے، اللہ کی یہ بھی مخلوق ہے لیکن پہلے سے بنی ہوئی مخلوق ہے. ٹھیک، اور اللہ تعالیٰ ان کو خبر دے رہا ہے ایک چیز کی کہ میں ایک نسل، ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہوں دنیا کے اندر. ٹھیک ہے، اصل دیکھیے یہ ہے کہ فرشتوں کے تعلق سے کہ کیا فرشتے اللہ کو دیکھتے تھے، انہوں کیسا پتہ چلتا تھا؟ تو فرشتے اللہ کے بہت مقرب بندے ہیں، یاد رکھیے. ٹھیک ہے، اس میں سے کچھ وہ ہے جو اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں، کچھ وہ ہے جو وحی لاتے ہیں، کچھ بارش برساتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کا رب انہیں حکم دیتا ہے اور وہ اپنے رب کو جانتے ہیں. اس لیے کہ فرشتے جو ہے وہ کبھی گناہ نہیں کر سکتے، معصیت نہیں کرتے، منمانی نہیں کر سکتے، خود کی کوئی چوائس نہیں ہے. اللہ نے ان کو بنا دیا اور وہ جو اللہ کہتا ہے وہی کرتے ہیں. مطلب عبادت صرف ان کا مقصد ہے اور اسی میں لگے رہتے ہیں. تو فرشتے مختلف کاموں کے لیے بنائے گئے اور وہ جانتے ہیں ان کے رب کا حکم، ان کا رب جو انہیں حکم دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور کہتا ہے قالوا اتجعل فیہا من یفسد، فرشتوں نے کہا ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے، خون بہائیں گے ایک دوسرے کا. اب کوشچن یہ ہے کہ فرشتوں کو جب اللہ خبر دے رہا ہے میں ایک بنانے والا مخلوق، اور فرشتے بول رہے ایسی مخلوق کیوں بنا رہا ہے جو کیا کریں گی؟ فساد کریں گی، خون کریں گی. تو یہ فرشتوں کیسے پتہ چلا کہ یہ فساد کرنے والے ہیں یا خون کرنے والے ہیں؟ ہاں، یہ علم تو ان کو کیسے ہوا؟ جی، سوال بنتا ہے. تو اس کے تعلق سے مفسرین لکھتے ہیں شاید شیاطین، جن جو تھے، جن اللہ نے جنوں کو پہلے پیدا کر دیا تھا. مطلب ابلیس تو تھا ہی، تفصیلات آئیں گی، لیکن دوسرے بھی جن پیدا ہو گئے تھے شاید، اور فرشتے ان کی حالت دیکھ چکے تھے جب انہیں بھیجا گیا تو کتنا لڑا انہوں نے ایک دوسرے سے. تو وہ ایکسپیرینس کے بنیاد پر وہ بات کر رہے ہیں فرشتے، جو انہوں نے دیکھا اس ایکسپیرینس کی بنیاد پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی مخلوق کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد مچائے اور کیا کرے؟ خون بہائے. ٹھیک، اللہ نے فرمایا اور فرشتے نے آگے فرمایا اور کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، جبکہ ہم تو تیری تسبیح بیان کر رہے ہیں، تیرا تقدس بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تیری حمد، تیری پاکیزگی بیان کر رہے ہیں، پھر کیا ضرورت ہے اس کی؟ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ نے کہا میں جانتا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں تم نہیں جانتے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، پیدا کیا. پھر آدم علیہ السلام کو نام سکھائے ساری چیزوں کے، اور جب کہا آدم علیہ السلام فرشتوں کو کہ بتاؤ اگر تم ان چیزوں کے نام بتا سکتے ہو، فرشتوں نے کہا کہ ہم تو نہیں بتا سکتے. کیوں؟ کیونکہ ہم کو تو اس کا علم ہی نہیں ہے سوا اس کے جو تو نے دیا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے آدم کو پورے چیزوں کے نام سکھا دیے، چیزیں گزارتی گئیں، آدم علیہ السلام نام لیتے گئے، یہ چیز کا یہ نام ہے، یہ چیز کا یہ نام ہے، یہ چیز کا یہ نام ہے. تو آدم علیہ السلام نام لیتے گئے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک چیزوں کے. تب اللہ نے کہا دیکھیں میں نے کہا تھا نا میں جانتا ہوں میں کیا پیدا کر رہا ہوں، تم نہیں جانتے ہو. مطلب اللہ کو علم تھا وہ کیا پیدا کر رہا ہے، کیوں پیدا کر رہا ہے، یہ اس کی حکمت تھی. فرشتوں نے جو کہا کہ اللہ کیوں مخلوق پیدا کر رہا ہے، تو یہ وہ جلن سے، حسد سے نہیں کہا انہوں نے، ایک جنرل کوشچن تھا ان کا. اللہ نے ان کو انفارمیشن دی، انہوں نے اس انفارمیشن کے لیے کہا کہ یہ تو ایسا کرنے والی ہے، کیوں پیدا کرتا پھر ایسے. فرشتوں کا یہ مقصد نہیں تھا کہ اللہ انسان کو نہ پیدا کرے، لیکن وہ جاننا چاہتے تھے کیوں پیدا کیا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سوال کروایا، فرشتوں نے سوال کے جواب نہیں دے پائے، علم نہیں تھا ان کو اس چیز کا. آدم علیہ السلام کو علم سکھایا اور کر دیا. اس سے ایک بات پر کیا پتہ چلی، انسانیت کو فرشتوں پر بھی فوقیت اس لیے ملی علم کی بنیاد پر. علمی تو تھا نا، ورنہ فرشتے تو ایسی عبادت کرتے اللہ کی جس کے بارے میں ہم انسان تو سوچ بھی نہیں سکتے. رکوع تو رکوع، سجدہ تو سجدہ، طواف تو طواف ہی چل رہا ہے. تو انسانوں کے مقابلے میں فرشتوں کے کم ہے. پر انسانوں کے مقابلے میں ظاہر سی بات ہے انسانوں کی افضلیت جو اشرف المخلوقات کہتے وہ علم تھا. آدم علیہ السلام کی پہچان تھی علم، ہے نا. تو کوئی ایک انسان جاہل نہیں ہو سکتا کبھی بھی، یاد رکھیے. جاہل ہے تو وہ تو وہی صفت ہی نہیں ہے اس میں جس صفت پہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. اور اگر اس کو علم ہے تو سب سے پہلے اس کو اس کا علم ہونا چاہیے کہ اس کا بنانے والا کون ہے. اگر وہ نہیں ہے تو پھر اس نے کچھ بھی علم حاصل نہیں کیا.
اس لیے کہ کس نے پیدا کیا انسان کو، وہ سب سے اہم چیز ہے نا، اس سے اہم اور کیا ہو سکتا ہے؟ جو ہم کو کھلاتا ہے، جو پلاتا ہے، دنیا میں احسان کرتا ہے تو اس کا احسان ہم مانتے ہیں۔ جس نے پوری کائنات بنائی، سب چیزوں کو چلا رہا ہے، ہمارے لیے سب کچھ کر رہا ہے، اس کو پہچاننا ہے، یہ اہم چیز ہے، یاد رکھیے۔ تو بہرحال جب وہ کر لیا، پھر اس کے بعد اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ آدم علیہ السلام کو کیا کرو؟ سجدہ کرو، جھک جاؤ آدم علیہ السلام کے سامنے، سجدہ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، ٹھیک ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرشتوں کو کیوں حکم دیا سجدے کا، جبکہ وہ انسان ہے اور ہم جانتے ہیں سجدہ نہیں کیا سکتا۔ دیکھیے، سجدے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک سجدہ عبادت اور ایک سجدہ تعظیمی۔ مطلب ایک سجدہ جو عبادت کے لیے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک سجدہ جو تعظیم ایز اے رسپیکٹ کیا جاتا ہے، سمجھے؟ تو یہ جو آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، یہ سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ عبادت نہیں تھا۔ آدم علیہ السلام کی برتری بتانے کے لیے کہ آدم افضل ہے فرشتوں سے، اس لیے یہ کروایا گیا، ٹھیک ہے، اس وجہ سے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا آج بھی یہ چیز لاگو ہے کہ انسان دوسرے کے سامنے سجدہ کر سکتا ہے؟ تو یاد رکھیے یہ چیز اب لائق نہیں ہے، اب ایسا کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ صحابی روم جا کے آئے تو رومی بادشاہوں کو لوگ سجدہ کرتے جب وہ آتے تھے، تو وہ صحابی جب مدینہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے بھی وہی کرنے کی کوشش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے سجدہ تعظیمی کا حکم دینا ہوتا تو اس امت میں بیوی کو دیتا کہ شوہر کو وہ کرے سجدہ تعظیمی، لیکن اس کی اجازت بھی مجھے نہیں ملی۔ اس امت میں سجدہ تعظیمی کی اگر اجازت ہوتی تو وہ صرف بیوی کو ہوتی کہ شوہر کو کرے، لیکن اس کی اجازت بھی اس امت میں نہیں دی گئی۔ مطلب ہم لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اس آخری امت کے لیے سجدہ عبادت بھی اللہ کے لیے اور سجدہ تعظیمی کسی کے لیے نہیں۔ مطلب سجدہ تعظیمی ہے ہی نہیں، اس میں صرف عبادت ہے، تعظیمی سجدہ ختم ہو گیا ہمارے لیے، وہ ہمارے لیے نہیں ہے، اب کوئی سجدہ نہیں، مطلب سجدہ ہوگا تو صرف اور صرف اللہ کے لیے، اب کچھ نہیں باقی۔ جیسا کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا ہے نا ان کے بھائیوں نے، تو وہ تب سجدہ تعظیمی تھا۔ لوگ بولتے بہت سی بار کہ آج بھی ہم لوگوں کے سامنے جھکتے ہیں، وہ اس لیے جھکتے ہیں کہ وہ سجدہ تعظیمی نہیں۔ اب سجدہ تعظیمی اس امت میں اگر ہوتا کسی کے لیے تو وہ صرف اور صرف بیوی کے لیے ہوتا کہ شوہر کو کرے، لیکن اس کی بھی پرمیشن نہیں ہے۔ اس سے ایک اور بات پتہ چلی کہ شوہر کا کتنا مقام ہے، اور شوہر کا ایک بڑا مقام دیا اسلام نے اور شریعت نے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کچھ واقعات ملتے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی ممانعت کر دی۔ اب یہ سجدہ بھی تعظیم والا کسی کو نہیں ہو سکتا، یہ اس امت میں حرام ہے۔ اب یاد رکھیں، یہ بات کلیئر ہونا چاہیے ہمارے سامنے۔ تو یہ سجدہ تعظیمی کا جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، سب کے سب سجدہ کر لیے سب نے، سوائے ابلیس کے، شیطان کی، ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس نے کیا کیا؟ آبا واستکبر، اس نے انکار کیا، تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور کافروں میں سے ہو گیا، اللہ نے کہا۔ تو بہت ساری جگہ قرآن واقع آتا ہے کہ اس نے کیوں انکار کیا، وجوہات کیا تھی، تمام تر تفصیلات جو قرآن ڈسکس کرتا ہے۔ ظاہر سی بات، تکبر کرنا گناہ کبیرہ ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ یہ وہ گناہ ہے جو شیطان نے سب سے پہلے کیا۔ اس نے شرک نہیں کیا، لیکن سب سے پہلا گناہ اس نے کیا کیا؟ تکبر کیا۔ تکبر کر کے اللہ کے احکام کو جھٹلایا اور کافر ہو گیا۔ تو اللہ کے حکم کو جھٹلانا آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال ہم نے دیکھا آدم علیہ السلام کا واقعہ، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو جنت میں جو ہے بنایا، فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، ابلیس نے، شیطان نے انکار کر دیا۔ تھوڑا سا یہاں رک کر ابلیس کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ اس نے انکار کر دیا، تکبر کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، تکبر کیا، انکار کیا، تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ تو ابلیس کون تھا یہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ کیا وہ فرشتہ تھا؟ کیونکہ حکم تو فرشتوں کو تھا سجدے کا، پھر ہم بولے کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اس نے اور تکبر کیا۔ یاد رکھیے ابلیس کبھی بھی فرشتہ نہیں تھا، وہ جنوں کا باپ ہے۔ جیسا آدم علیہ السلام بابائے انس ہے، ابلیس بابائے جن ہے، مطلب جنوں کا باپ ہے۔ جن اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے جس کو اللہ نے آنکھ سے پیدا کیا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، جنوں کو آنکھ سے پیدا کیا، اور آدم علیہ السلام کو اس چیز سے پیدا کیا جس کا تذکرہ قرآن میں، مطلب مٹی سے پیدا کیا۔
تو فرشتے نوری مخلوق ہے، جن ناری مخلوق ہے، نار آنکھ کو بولتے ہیں، اور انسان خاکی مطلب مٹی سے بنی ہوئی مخلوق ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بابائے جن ہے، اس بات کو یاد رکھیے۔ قرآن میں آئے تھے کہ سجدے کا حکم دیا فرشتوں کو، تو پھر جن کہاں سے آ گیا اس میں؟ یہ سجدے کا حکم اس کو بھی تھا، کیونکہ عربی کے قاعدے کے مطابق گرامیٹیکلی جب میجورٹی کو خطاب ہوتا ہے تو مائنورٹی انکلوڈ ہوتی ہے اس کے اندر۔ تو یہ اکیلا تھا، لیکن اس کو پتا تھا کہ مجھے بھی حکم ہے، اس لیے تو جب اللہ نے پوچھا تم نے کیوں نہیں کیا، تو اس نے یہ نہیں کہا کہ اللہ آپ نے تو فرشتوں کو بولے میرے کو کہاں بولے، اس نے یہ کہا آدم سے میں زیادہ اچھا ہوں، میں خیر ہوں اس سے۔ کیوں؟ تو آدم کو تو نے مٹی سے بنایا اللہ، مجھے آنکھ سے بنایا، اور مٹی کیا ہے؟ پھینکی جائے تو نیچے گر جاتی ہے، اور آنکھ جلائی جائے تو اوپر کی طرف جاتی، تو اس نے کہا انا خیر، میں بہتر ہوں آدم علیہ السلام سے۔ تکبر کیا اس نے۔ تو اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ تکبر بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم، اس لیے کہ شیطان کی جو پہلی خطا اور غلطی تھی وہ یہی تھا، جس کو ہم تکبر بولتے ہیں۔ آگے ہم اور کچھ چیزیں اس میں دیکھیں گے تکبر سے کیا نتیجہ نکلا، کہ قرآن میں کتنے نبی ہیں، مطلب کتنے نبیوں کے نام ہیں، ان کے تذکرے ہیں۔ تو قرآن میں کل 25 انبیاؤں کے تذکرے ہیں، 25 نبیوں کے نام ہیں، ان کا تذکرہ، ان کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ کچھ کے تذکرے نام نہیں ہے، لیکن جس کو علماء لکھتے ہیں کہ یہ شاید اس نبی کا واقعہ تھا، لیکن نام نہیں ملتا ہے۔ تو اگر نبیوں کے نام سے اگر آپ کو چاہیے تو 25 نام آتے ہیں انبیاؤں کے قرآن کے اندر، اور بائبل میں کچھ نبیوں کے نام آتے ہیں، لیکن واللہ عالم ہم نہیں جانتے، اس میں بھی کچھ تذکرے آتے ہیں، جس کو بہت سارے علماء نے، علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اور دیگر مفسرین نے، تفسیر طبری میں امام طبری نے جو ہے یہ کہا کہ یہ بھی انبیاء ہوں گے، اس لیے کہ بائبل میں یا توریت میں، تالموڈ میں، انجیل میں ان کا تذکرہ ہے۔ تو ایسا سب ملا لیں تو 75 ہو جاتے ہیں، پھر 50 ایک اور زائد آتے ہیں اس کے اندر۔ بہرحال واللہ عالم، ان 25 کا تو اللہ نے نام لیا ہے، اتنے لاکھوں میں سے 1,24,000 میں سے 25 کا نام ہی آیا ہے، انہی کا تذکرہ ہے۔ تو اب دیکھیے ہم آگے چلتے ہیں، اور آدم علیہ السلام کے بعد جو سجدے کا جو معاملہ ہوا اور ابلیس نے انکار کر دیا، وہ بات ہم نے دیکھ لی۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو ہے آدم علیہ السلام کو جو پیدا کیا، اس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ احادیث دیکھتے ہیں ان کی تخلیق کے بارے میں، پیدائش کے بارے میں۔ آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں۔ وہ حدیث اس طرح سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے اور کہتے ہیں، یہ جو روایت ہے مسند احمد کی ہے، آپ نے فرما کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام زمین سے جمع کی گئی مٹی سے پیدا کیا۔ اسی لیے آپ ابن آدم کے اتنے کلر ہوتے ہیں، کوئی سیاہ فام ڈارک رنگ کا ہوتا ہے، کوئی جو ہے گورا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی پیلا ہوتا ہے، مطلب کلر کے اعتبار سے، اور اس کے بیچ کے جتنے آپ نے فرمانے کلر سب ہوتے ہیں اس کے اندر۔ اور کیونکہ مٹی الگ الگ جگہ سے اٹھائی گئی تھی، تو ابن آدم کا مزاج، انسان کے مزاج میں وہ باتیں آ گئی، کچھ نرم مزاج ہوتے ہیں، کچھ سخت مزاج ہوتے ہیں، وہ مٹی کا اثر ہے وہ، اور اس کی وجہ سے رنگت بھی ہماری مختلف ہوتی ہے، کلر، اور ساتھ میں مزاج جو ہوتا ہے نا سخت اور نرم، وہ بھی مٹی کا اثر ہے، جس مٹی سے ہم کو پیدا کیا گیا، یہ ہمارے والد آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ تو یہ حدیث بالکل واضح کر رہی ہے کہ ہمارے رنگ، ہمارا مزاج، ہمارا رنگ اور مزاج یہ اس مٹی پہ ڈیپینڈ ہے جس سے ہم بنے ہوئے، مختلف جو لوگوں کے مزاج ہوتے ہیں۔ بہرحال آدم علیہ السلام سے پہلے کیا دنیا تھی؟ دیکھیے اس کو ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح سے آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا، ان کی فطرت میں خطا کرنا ہے، اسی لیے انسان خطا کرتا ہے، وہ بھول گئے اسی لیے انسان بھی بھولتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اسی طرح جنوں کو بنایا، ان کی فطرت میں بھی ساری چیزیں ہیں، بس آدم علیہ السلام اور ابلیس میں فرق یہ ہے، نہیں وہ تو ہے آگ اور مٹی کا، فرق یہ ہے خطا دونوں نے کی، آدم نے معافی مانگ لی، ابلیس نے نہیں مانگا، بس فرق اتنا ہی ہے۔ بس خطا آدم علیہ السلام نے بھی کی، خطا ابلیس نے بھی کیا، ابلیس نے توبہ نہیں کیا بس۔ تو آدم علیہ السلام اور ابلیس میں شیطان نے فرق یہی تھا کہ آدم علیہ السلام نے توبہ کر لی غلطی ہونے کے بعد، اور ابلیس نے نہیں کیا درک۔ یہ اس میں جو ہے اس واقعے میں اصل فرق بس یہی ہے، جس کو اگر ہم سمجھ جائیں تو یہ بات واضح ہو جائیں گی کہ اگر شیطان توبہ کر لیتا تو معاملہ ختم ہو جاتا، لیکن اس نے تکبر کیا اور بس کفر اختیار کر لیا۔ بہرحال جی، آگے ہم دیکھتے ہیں تفسیر طبری میں سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 37 کی تفسیر میں امام طبری لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنے ہاتھ سے بنایا تھا،
اور جس طرح کی صورت میں چاہا پیدا کیا، اور جمعہ کے دن جو آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، دیکھیے یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ اس نے مخلوقات کو ایسا مختلف کیوں بنایا۔ خود دنیا میں دیکھیے انسان میں کتنا فرق ہے آپس میں، دو جڑواں بھائی بھی ہو تو بہت ساری چیزیں مختلف ہوتی، پسند، چوائس، ہے نا، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ پرندوں میں دیکھیے اقسام، جانوروں میں دیکھیے بکریاں اور اس میں کتنے اقسام، مچھلیوں میں دیکھیے کتنے اقسام۔ تو یہ تو اللہ کی مرضی تھی کس مخلوق کو کس چیز سے اس نے پیدا کیا، وہ اس کی حکمت۔ اور شیطان کو آنکھ سے پیدا کیا، نظروں سے اجھل رکھا، روپ لینے کی صلاحیت دی، غائب ہونے کی صلاحیت دی، ظاہر سے تو پوچھ بھی ہے اس کو۔ فرشتوں کو بنایا، وہ بھی غائب مخلوق ہے، چھپی ہوئی ہوتی ہے، وہ بھی روپ لے سکتے، لیکن ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان سے کوئی پوچھ نہیں، اس لیے کہ وہ کوئی بھی کام نافرمانی کا کرتے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ ان کو نور سے، کسی کو آنکھ سے، کسی کو مٹی سے، اور ڈیفرنٹ کیوں بنایا، وہ اس کی حکمت تھی، اور ہر کسی کے لیے اس میں ایک آزمائش ہے۔ تو بہرحال دوسری ایک اور روایت آتی ہے، اس کے اندر یوں آتا ہے دیکھیے، اور وہ اس طرح سے چلتی ہے، تفسیر طبری کا ہی واقعہ ہے۔ امام طبری لکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو، آدم علیہ السلام کو بنایا دونوں ہاتھوں سے اپنے، فرشتوں سے کہا کہ جب آدم میں روح ڈال دوں گا تو تمہیں کیا کرنا ہے، روح ڈالنے کے بعد تمہیں اسے سجدہ کرنا ہے۔ جب اللہ نے روح پھونکی تو آدم علیہ السلام کا پتلا اوپر سے نیچے کی طرف بننے لگا، جان جو آئی اوپر سے آئی۔ اب جان جو آنے لگی تو آنکھیں آ گئی، اور آنکھیں آنے کے بعد آدم علیہ السلام نے جنت کو دیکھا، لیکن ابھی پورے بنے نہیں ہیں، نیچے کی طرف روح بڑھ رہی ہے، جسم بن رہا ہے۔ آنکھوں سے نیچے ہوتا تو آپ کو چھینک آئی، سب سے پہلا کام آدم علیہ السلام نے کیا کیا، چھینکا۔ چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہا۔ ایک روایت میں آتا اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا ہے آدم جب تم یہ عمل کرو گے چھینکنے کا تو کیا کہو گے، الحمدللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے جواب دیا یرحمک اللہ، اور کہا یہ جواب تمہاری نسلوں کا بھی رہے گا اس معاملے میں۔ سب سے پہلا کام چھینک اور الحمدللہ کہا، اور اس کے جواب میں یرحمک اللہ، ٹھیک ہے، کہ اللہ تم پر رحم کرے۔ اور یہی تعلیمات اسلام ہم کو دیتا ہے، جب بھی چھینک آئے الحمدللہ کہنا چاہیے۔ اور چھینک وہ عمل ہے جو لیا جا سکتا ہے اور لینا چاہیے، سائنٹیفکلی بھی چھینک لینا چاہیے، اس لیے کہ بہت سارے جراثیم وغیرہ ناک کے ذریعے نکل جاتے ہیں، اور جمائی کو لینے سے منع کیا گیا ہے۔ لیکن کتنی عجیب بات ہے، آج ہم لوگ جمائی بالکل ایک دم منہ کھول کے لیتے ہیں اور چھینک کو روک دیتے ہیں، کہ تو چھینک ایٹیکیٹ کے خلاف ہے، اور جمائی لینے سے باس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں بہت تھک گیا، نوکری اب ٹائم ہوگا جانے کا۔ حدیث میں منع ہے، جمائی کو روکو، جتنی یوننگ روکو روکو روکو، کیونکہ ابن آدم جو کرتا ہے منہ کھول کے تو شیطان ہنستا ہے اور سستی ڈال دیتا ہے، سستی۔ تو جمائی نہیں لینا، ہم سمجھتے ہیں سستی آئی تو جمائی آتی، نہیں، جمائی لینے سے سستی آتی، تو جمائی سستی سے نہیں آتی، جمائی لینے سے سستی آتی۔ حدیث میں شیطان کیا کرتا، سستی ڈالتا، لو جمائی، سستی لو۔ چھینک لینا چاہیے، اس کے بعد الحمدللہ کہنا چاہیے، سننے والا یرحمک اللہ کہے۔ پھر حدیث میں تو آتا ہے کہ جس نے چھینک لی وہ اس کو اور جواب دے، یہدیک اللہ ویصلح بالکم، اللہ تجھے ہدایت دے، تیرے معاملات کی اصلاح کرے، اتنا سب آتا ہے۔ اور چھینک کا جواب دینا واجب ہے، لیکن ہم لوگ نہیں کرتے۔ اور آدم علیہ السلام کا پہلا عمل چھینک لی، جواب وغیرہ سب کچھ ہو گیا، اب روح نیچے کی طرف جانے لگی۔ اب روح پوری کمپلیٹ نہیں ہوئی تو آدم علیہ السلام نظروں سے دیکھا جنت کی نعمتیں، تو پیر نہیں بنے اور بھاگنے کی کوشش کرنے لگے، پیر تیار نہیں ہوئے، بھاگنے کی کوشش کرنے لگے۔ اور اسی بات کو اللہ نے نقل کیا قرآن میں، کہا خلق الانسان من عجل، انسان بہت عجلت بھرا ہے۔ یہ آدم علیہ السلام کی صفت ہے، مطلب عجلت، جلد بازی، یہ ہمارے والد آدم علیہ السلام کی صفت ہے، اور آدم علیہ السلام کی ہر صفت ان کی پوری نسل میں ہے۔ آدم علیہ السلام نے جو کیا وہ ان کی پوری نسل کرتی ہے، وہ ہماری انسانیت کی صفتیں یاد رکھی۔ اور آدم علیہ السلام کو انسان کہنے کی وجہ بھی کیا معلوم آپ کو، آدم علیہ السلام کا بھولنا۔ اللہ نے منع کیا جھاڑ کے پاس جاؤ، واقعہ ابھی آ رہا ہے آگے، بھول گئے، چلے گئے۔ تو نسیان کہتے بھولنے کو، بھولنے کی بیماری کو بھی کہتے ہیں نسیان اردو میں، اسی سے لفظ آتا ہے انسان، بھولنے والا، بھول جاتا۔ اللہ بول رہا نماز پڑھو، بھول جا رہا، غلط کام مت کرو، بھول جا رہا، یہ مت کھاؤ، کھا لے رہا، بھولنا، اسی سے انسان لگ جاتا۔ بہرحال تو بھاگنے کرے، اللہ نے کہا یہ انسان بڑا عجلت بھرا ہے، یا جو انسان کو جو بہت جلد بازی ہے، اور وہ اسی بنا ہے چونکہ آدم علیہ السلام میں جلد بازی تھی، آگے جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو وہ 60 ہاتھ کے تھے،
60 ہاتھ. ایک ہاتھ بولے تو اس کو بولتے ہیں ایک ہاتھ. 60 ہاتھ بولے تو ایک ہاتھ جنرلی 18 انچز کا ہوتا ہے, 1.5 فٹ کا. تو اس طرح سے ہائٹ ان کی 90 فٹس تھی. 60 ہاتھ ان کا خط تھا, ہائٹ تھی جب اللہ نے ان کو بنایا, مطلب 90 فٹ اپروکسیمیٹلی, ایگزیکٹلی نہیں بول سکتے کیونکہ پیمانہ ہاتھ سمجھے نا, جیسے بالش بولتے ہیں نا, ایک بالش 9 انچ کے قریب ہوتا ہے لیکن تقریباً ہوتا ہے, ایگزیکٹ نہیں ہو سکتا ہے کہ 9 انچ, کسی کا 8, کسی کا 7, کسی کا 10 بھی ہو سکتا ہے. تو 60 ہاتھ تو ان کا خط تھا, اونچائی تھی. اور پھر جو ہے آپ سن فرماتے ہیں کہ خط جو ہے 60 ہاتھ تھا. پھر فرمایا جا کر ان فرشتوں کی جماعت کو سلام کہے اور سننے کے وہ کیا جواب دیتے ہیں. پھر اللہ نے ان کو بنایا 60 ہاتھ اور کہا جاؤ فرشتوں کو جا کر سلام کرو. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو 60 ہاتھ 90 فٹس بنایا اور پھر فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو کہا کہ جا کر فرشتوں کو سلام کرو اور دیکھو فرشتے کیا جواب دیتے ہیں, یہی سلام کا طریقہ تمہاری نسلوں کا بھی رہے گا. تو آدم علیہ السلام گئے, السلام علیکم کہا, فرشتوں نے جواب دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, کہ اے آدم تم پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو. اس سے پتہ چلا سلام کے جواب میں اضافی الفاظ ڈالنا چاہیے. کوئی السلام علیکم کہے تو آپ جواب دیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. فرشتوں نے اضافی کیا, آدم علیہ السلام نے کہا السلام علیکم, فرشتوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, کہ آدم تم پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو. تو کہا یہی گریٹنگس تمہاری نسلوں کی اب رہیں گی, آنے والی تمہاری نسلیں یہی کریں گی. تو آدم علیہ السلام نے چھینکا بھی, پھر فرشتوں کے بعد اللہ نے بھیجا, جب بن گئے تو آگے کہا سلام کرو, سلام کا جواب, تو یہ گریٹنگس بھی سکھا دی گئی. تو چھینک کا بھی جواب سکھایا گیا سلام, اور چھینک کا جواب دینا اور سلام کا جواب دینا دونوں واجب ہے. حدیث میں 5 چیزیں مومن کے مومن پر حق ہے, سلام کرے تو جواب دے, چھینکے تو جواب دے, دونوں کے حق ہے. سلام کرے تو جواب دے, چھینکے تو جواب دے. تو ہمیں سلام کا بھی جواب دینا چاہیے, چھینک کا بھی جواب دینا چاہیے. اب ظاہر سی بات ہے اگر ایک انسان کا دھیان نہیں ہے, بھول گیا, ٹھیک ہے, سہو جس کو بھول گیا, تو بہرحال بھول پہ کیا پکڑ تو نہیں ہوتی انسان کی, لیکن کوشش کرنا چاہیے کہ جب انسان راستے سے چلے تو لوگ سلام کرتے ہیں, ظاہر سی بات ہے غور کر کے جواب دے دینا چاہیے کہ لوگ سلام کریں گی جب میں راستے سے چلوں گا پیدل, تو یاد رکھیں اور کوشش کرے کہ جواب دے. غلطی سے ہو جائے تو انشاءاللہ نہیں ہے, لیکن جان بوجھ کے کوئی سلام کا جواب نہ دے, یہ تو بہت بڑی برائی ہے. قیامت سے پہلے کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے, لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے صرف جان پہچان کا تو سلام, نہیں تو منہ پھیر کے چلے جائیں گے. تو یہ ایک اہم چیز ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا اس طرح سے. پھر جو ہے آپ نے فرماتے اس کے بعد کی مخلوق میں خط کی کمی آ گئی, ہائٹ کی کمی آتی گئی, اور اب ہم جو ہے مطلب 90 فٹ سے نکل کے 6 فٹ کی رینج میں آ گئے, یا ہو سکتا ہے اس سے بھی کم ہائٹ دن بہ دن ہوتے جا رہی ہے. تو جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا وہ اتنے خد والے تھے, ٹھیک. اب آئیے اسی طرح آگے بڑھتے ہیں, حوا علیہ السلام کے بارے میں کچھ دیکھتے ہیں. مطلب فرسٹ مین کے بارے میں دیکھا ہم نے, پہلا انسان وہ مرد تھا, وہ آدم علیہ السلام. دوسرے انسان جو تھے وہ حوا علیہ السلام, جو آدم علیہ السلام کی بیوی ہے سمجھ لیجیے, اور وہ دوسرے انسان ہیں انسانوں کے اعتبار سے, لیکن عورتوں میں پہلی عورت ہے. اب ان کی پیدائش کے بارے میں کچھ باتیں دیکھتے ہیں. ان کی پیدائش کیسا ہوئی؟ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت میں 1 میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها بث منهما رجالا کثیرا ونساء. اس کا معنی ہے اے انسانوں اس رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک نفس سے پیدا کیا, ٹھیک, اور اسی سے اس کا جو ہے جوڑا, اسی سے جو ہے اس کا جوڑا بنایا اللہ نے کہا, اور اس سے جوڑا بنایا, اور پھر ان دونوں سے جو ہے کثرت سے مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دی. تو پہلے انسان سے ہی دوسرا انسان بنا, پہلا انسان مرد تھا اور دوسرا انسان جو بنا وہ ایک عورت تھی جن کا نام حوا ہے. ان کی پیدائش ایسی ہوئی کہ میں آپ کو واقعی سنا دیتا ہوں سیدھے سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے, اور جو ہے امام طبری نے اس کو جو نقل کیا اس روایت کو, وہ کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حوا اور آدم, اللہ تعالیٰ نے حوا کو آدم علیہ السلام کی جو ہے بائیں پھسلی سے, مطلب الٹے ہاتھ کی پھسلی سے جو ہے, اور وہ بھی چھوٹی پھسلی سے جو ہے پیدا کیا جب کہ آپ سو رہے تھے. پھسلی نکال لی گئی, حوا پیدا کی گئی, اور وہاں گوشت لگا دیا گیا. پھسلی سے الٹے طرف کی سب سے چھوٹی پھسلی, رب ہوتی نا, اس سے پیدا کیا, سب سے چھوٹی جو ہوتی. اور پھسلی کی خصوصیت کیا ہے معلوم آپ کو؟ سب سے ٹیڑھی چیز ہوتی ہے باڈی میں. باقی ہڈیاں دیکھیں سیدھی ہے, سیدھی میں موٹی ہے, پتلی, یہ سب ہے, لیکن پھسلی جو ہے وہی ہے پورا کیچ پلٹتا ہے.
اور سب سے چھوٹی مطلب سب سے چھوٹی سب سے ٹیڑھی. اس لیے آپ سب نے ایک اور روایت میں فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی وہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں سے حسن سلوک کی نصیحت قبول کرو، مطلب عورتوں سے حسن سلوک کی نصیحت قبول کرو کیونکہ وہ پھسلی سے پیدا کی گئی. مطلب عورتوں سے اچھا سلوک کیا کرو، اگر وہ تم سے کہتی ہے تو اچھا سلوک کیا کرو کیونکہ وہ پھسلی سے پیدا کی گئی ہے. اور سب سے ٹیڑھی جو سب سے چھوٹی سب سے ٹیڑھی اس پھسلی سے پیدا کی گئی ہے، اگر تو اس کو بہت زیادہ سیدھا کرنے کی کوشش کریں گا تو توڑ بیٹھیں گا. مطلب عورتوں میں کچھ فطری کمزوریاں ہوتی ہیں، لیکن یقیناً عورتیں میری اس بات کا برا نہ مانیں، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فطرت بتا رہے ہیں. اللہ نے ہر کسی کو ایک فطرت پہ پیدا کیا، تو عورتیں کیونکہ پھسلی سے بنی، سب سے چھوٹی پھسلی سے بنی، سب سے ٹیڑھی پھسلی سے بنی، ان کے نیچر میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو مرد کو پسند نہیں آتی ہے. ٹھیک، لیکن اگر بہت زیادہ آپ سیدھا کرنے جائیں گے کہ میں جو بولا وہی ہونا، تو پھسلی کو بہت سیدھا کرے تو کیا ہوگا؟ سب سے ٹیڑھی چیز ہے وہ بہت نازک بھی ہوتی ہے، آپ تھوڑا سا سیدھا کریں گے ٹوٹ جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں میں کچھ فطری کمزوریاں ہوں گی ہی، مرد کا کام ہے ان سے ہمیشہ اچھا سلوک ہی کرے. یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر بہت زیادہ سیدھی کریں گا تو توڑ بیٹھیں گا، اگر چھوڑ دیں گا تو ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہی رہیں گی. پریشر ڈالو گے تھوڑی دیر تو سیدھے ہو جائیں گا، بہت زیادہ ڈالو گے تو بریک ہو جائیں گا، اور چھوڑ دو گے تو پھر ریٹین جیسا تھا ویسے اپنی شکل پھر لے لیں گی، پھر ٹیڑھی رہیں گی. اس لیے عورتوں سے حسن سلوک کی نصیحت قبول کرو. مطلب اگر حسن سلوک کرو، اچھا سلوک کرو، یعنی جو ہے ان کو نصیحت کرتے رہو اور نرم سلوک برتتے رہو. اس سے پتہ چلا مرد اور عورت کے اندر جو فرق اللہ بتا رہا ہے کہ عورت میں کچھ ٹیڑھا پن ہے اپنے اندر. یہ برائی کے معنی میں نہیں، نیچر ہے. جیسا کوئی یہ کہے یہ بلب 100 واٹ کا ہے، اس کو 200 واٹ کرنٹ نہیں دینا، خراب ہو جائے گا. لیکن اگر 100 سے کم بھی رہا تو بھی پرابلم ہو جائے گا، نہیں چلیں گا، ہے نا. تو یہ اچھی بات ہے نا، کیا بری بات ہے کہ نہیں 2000 واٹ دے دو، اس کو کیا ہوگا دیکھا جائے گا، بلب خراب ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے جس فطرت سے پیدا کیا، جس کو مخلوق کو بتا دیا دیکھو یہ فطرتیں ہیں تو لے کر چلنا ہے. مرد کا اپنا مزاج، عورت کا اپنا مزاج بتا دیا تاکہ مرد اچھا سلوک کرے ان سے. ٹھیک ہے، اب آئیے یہ ہوا حوا علیہ السلام کی پیدائش کس طرح سے کیا. ٹھیک، اب جو ہے ابلیس نے جو ہے ان دونوں کو کیسے نکالا. ایک ہوا آدم علیہ السلام کی پیدائش، ابلیس کا سجدہ نہ کرنا، اس کا تکبر کرنا، لیکن اب وہ جنت سے نکال دیا گیا ہے. کیوں؟ کہ اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، اس لیے نکال دیا گیا ہے. اب نکلنے کے بعد اس نے آدم علیہ السلام سے دشمنی پکڑ لی کہ اب میں بدلہ لوں گا. پہلے ہی وہ پریشان تھا، بجا بجا کے دیکھ رہا تھا کہ مخلوق آ گئی، کچھ تو بھی نیا ہونے والا ہے. ٹھیک ہے، اس کو اندازہ تھا فرشتوں کی باتوں سے کہ کیا کیا ہونے والا ہے. فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو وہ سمجھ گیا کہ اس کو بھی کرنا ہے، اور یہ مخلوق فرشتوں سے اور مجھ سے دونوں سے افضل ہے. اصل اس واقعے میں کڑی جوڑنا، ترتیب جوڑنا ناممکن سی بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جنت کے تذکرے ہو رہے ہیں، غائب کی باتیں ہو رہی ہیں. جیسا کہ موت کے تذکرے اور موت کے بعد کی حالت کی کڑیاں جوڑنا، اور مرنے کے بعد جو اٹھیں گا انسان اور حشر تک کیا ہوں گا، کڑیاں نہیں جوڑ سکتی. ایک ایک یونٹ کو ہم بیان کر سکتے ہیں، ایک یونٹ ایک یونٹ ایک یونٹ، لیکن اگر ترتیب جوڑیں گے مالا نہیں ہوتا ہو کہ فرسٹ کیا ہوں گا، سیکنڈ کیا ہوں گا. ہو سکتا ہے یہ فرسٹ ہو، علماء لکھتے ہو سکتا ہے وہ فرسٹ ہو جائے، ہو سکتا ہے یہ ترتیب ہو، نہیں ہو سکتا یہ ترتیب ہو. لیکن ایک ایک یونٹ اپنے اندر مکمل ہے، لیکن وہ کس کے بعد ہوں گا یہ ایکسپلینیشن تھوڑا سا ٹف جاتا ہے. تو اسے نکال دیا گیا، لیکن نکالنے کے بعد پھر کیسا؟ تو علماء لکھتے ہیں نکال دیا گیا لیکن جنت سے نہیں نکلا تھا. معلوم تھا کوئٹ ہونے والا ہے، ایگزٹ ہونے والی ہے ابھی، لیکن وہاں تھا. پھر بہکایا اور خود تو نکلا، ان کو بھی نکال لے گیا. تو ایک یونٹ ہے نکال دیا گیا، ایک یونٹ ہے بہکایا. اب سوال یہ کہ وہ نکالے بعد مطلب پہلے نافرمانی کرتے ہکال دیا گیا یا نافرمانی کی تھوڑی دیر بعد نکالا گیا. تو بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ نافرمانی کے بعد بھی کچھ وقت تھا وہ، اسی لیے تو وہاں آ کے وسوسے وہ ڈال رہا تھا. تو آئیے اب جو ہے ابلیس کا تکبر اور اس کا انجام کیا ہوا، اور اس نے کیا چالیں چلی دونوں کے خلاف. مطلب ہیومینٹی کے خلاف شیطان جو ہے اس کا دشمن ہے، انسانیت کا شیطان دشمن ہے، ہیومن ریس کا دشمن ہے. کیوں؟ تو اس کو لگتا ہے یہ کمپیٹیٹر تھے اس کے، اور اللہ نے ان کو افضل بنا دیا تھا. ٹھیک، آئیے آگے بہرحال ہم چلتے ہیں کہ تکبر کا کیا، ابلیس نے کیا کیا، اس سے کیا گناہ ہوا تھا. ابلیس سے ایک ہی گناہ ہوا تھا، تکبر کیا. تو تکبر کا انجام کیا ہوا دیکھیے. اب ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ابلیس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، تکبر کیا. اور اللہ رب العزت نے جو ہے فرمایا تکبر کرنے کے بعد اس نے دشمنی پکڑ لی. مطلب ایک تو غلطی خود کی تھی،
اور آدم علیہ السلام سے دشمنی پکڑ لی، اور یہ جنوں میں سے تھا۔ اس کے لیے ایک دلیل بھی دیتا ہوں، جو کہ سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 50 میں اللہ نے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ۔ اس کا معنی ہوتا ہے کہ جب تیرے رب نے حکم دیا فرشتوں کو کہ جھک جاؤ آدم کے سامنے، سب کے سب جھک گئے سوائے ابلیس کے۔ کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا، ففسق عن امر ربی، اور اس نے اپنے رب کے حکم کو جھٹلا دیا۔ تو ابلیس کبھی بھی فرشتہ نہیں تھا، یاد رکھیے، غلط فہمی ہوتی ہے بہت سے لوگوں کو۔ ابلیس بہت بڑا فرشتہ تھا اور فرشتوں کا سردار تھا، پھر بعد میں بہک گیا، پھر برے فرشتوں کی ٹیم بنا لیا۔ تو شیطان جو ہے وہ برے فرشتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر ٹیم بنا کے الگ لے کے نکل گیا۔ اصل ابلیس پہلے جن کا نام تھا، شیطان اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ اس کی صفت ہے، شیطانیت، جیسا ہم بولتے ہیں بہت شیطان بچہ ہے، شیطانیت اس کی صفت ہے، ابلیس کی صفت ہے، اس لیے اس نام سے مشہور ہو گیا ہو، لیکن اس کا ایکچوئل نام ابلیس ہے، لیکن شیطان اس کی صفت ہے، اور اس کے جتنے پیروکار ہیں سب میں وہی صفت ہے، ان کو شیاطین بولتے ہیں، جمع، ٹھیک ہے، تبھی ملا، ورنہ تب تک تو وہ عبادت گزار تھا، فرشتوں میں رہتا تھا، جنت میں تھا، جنت کا واسی تھا، سمجھو جنت میں رہنے والا تھا، لیکن جب یہ کیا تو بس اس کی شیطانیت یہاں سے شروع ہو گئی، اور اس نے دشمنی پکڑ لی، کس سے؟ آدم علیہ السلام سے۔ اب بدلہ لینا ہے میں کو ان سے، کیوں؟ تو یہ کلپریٹ ہے، آدم کی وجہ سے ہو رہا نا، مجھے نکالا کہ اب میں لوں گا، یہاں سے اس کی دشمنی شروع ہو گئی۔ اب اس نے دشمنی کی، اور وہ پہلا جن تھا، اور جن اور انسان دو ہی اللہ کی مخلوق ہے جو مکلف سمجھتے ہیں، مطلب وہ جو کام کریں گے ان کو جواب دینا آخرت میں، کیوں کیا، اچھا کیا تو بدلہ لو، برا کیا تو سزا لو، سمجھ رہے آپ؟ تو یہ مکلف مخلوق ہے۔ اب ابلیس نے کیا کیا؟ اعلان جنگ کر دیا اللہ کے پاس، انسانوں کے خلاف، آدم علیہ السلام کے خلاف، اور کیا کہا؟ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 16 اور 17 میں اس نے کہا، اور دیکھیے کیا کہتا ہے، پھر شیطان نے کہا مجھے تو نے ملعون کیا ہی ہے، مجھ پہ تو لعنت کر ہی دی ہے اے اللہ۔ آگے اللہ اس نے کہا میں بھی تیرے سیدھے راستے پر ان کو گمراہ کرنے آؤں گا، تو مجھے مہلت دی جائے، اور اس کو قیامت تک کے لیے مہلت ہے۔ مطلب ابلیس ایک ایسا جن ہے جس کو قیامت تک زندہ رہنے کی اجازت ہے۔ ویسے جناتوں کو عموماً عمریں لمبی ہوتی ہے، اس کی لیکن سب سے زیادہ لمبی ڈے 1 سے ہے، لاسٹ ڈے تک رہنے والا۔ شیاطین تو مرتے ہیں، یہ ابلیس نہیں مرے گا، اسپیشل کیس، یہ پہلا پیدا ہوا آدم علیہ السلام سے پہلے، اور قیامت تک، مطلب جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی تب تک زندہ رہیں گا۔ ویسے عموماً جن لمبا جیتے ہیں لیکن وہ بھی مرتے ہیں، لیکن ابلیس اسپیشل کیس ہے، شروع سے ہے۔ تو مطلب ہمیں بہکانے والا، انسانیت کو بہکانے والا، عقیدے توحید سے ہٹانے والا، لوگوں کو گناہ میں لگانے والا، ویل ایکسپیرینسڈ ہے۔ اس کو آدم علیہ السلام کو جنت سے بہکانے کا ایکسپیرینس ہے، تو اس کے بعد انبیاءوں کی جماعت در جماعت 1,24,000 انبیاءوں کی نسلوں کو اور ان کی قوموں کو بہکانے کا ایکسپیرینس ہے، اور اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک 1500 سال کا یہ بھی ایکسپیرینس ہے، اور قیامت تک رہیں گا، ویل ایکسپیرینسڈ ہے۔ کوئی بھی چال چلتا ہے بہت لمبی چلتا ہے، چھوٹے چھوٹے قدم نہیں ڈالتا ہو، اس کو معلوم ہے آرام سے، یہ بہت متقی پرہیزگار ہے تو ابھی مت چھیڑو، 2 4 10 20 50 سال بعد چھیڑیں گے، یہ نسل نہیں بگڑی چلیں گا، اس کے بچوں کو بھی بگڑاؤں گا، چھوڑنا تو نہیں میں نے۔ اس نے چیلنج دے دیا، تو کہا اللہ تو نے تو مجھے ملعون کر دیا، لعنت والا کر دیا، اب میں سیدھی راہ میں بیٹھوں گا، ٹھیک ہے، بیٹھوں گا، پھر ان کے آگے پیچھے اور دائیں بائیں سے ان کے پاس آؤں گا، آگے پیچھے دائیں بائیں سے ان کے پاس آؤں گا، اور کہا اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گا، اکثر کو ناشکری کراؤں گا، اکثر تیرے شکر گزار نہیں ہوں گے، اسی لیے بولتے ہیں ناشکری کرنا کفر ہے، یاد رکھیے۔ تو بہرحال ابلیس نے جو دشمنی لی اور یہ وعدہ کر لیا کہ اب میں ہر طریقے سے تم لوگوں کو جو ہے، انسانوں کو جو ہے گمراہ کروں گا، ٹھیک ہے، اور یہ وعدہ کر کے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ آ چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے یہ وعدہ کرنے کے بعد جو اس کی دشمنی، مطلب اس سے ہم کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہر طرح سے ہم پہ اٹیک کرنا چاہتا ہے۔ اب ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو کیا کیا؟ پھر لعنت کی، نکال دیا، اس کو جنت سے نکال دیا۔ اب ابلیس نے کیا کیا؟ یہ ٹھان لی کہ میں چونکہ نکالا گیا ہوں وجہ آدم، اب مجھے ریونج، بدلہ لینا ہے آدم سے، ٹھیک ہے۔ اور یہ دشمنی کو سمجھنا ہم انسانوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، میں بہت زیادہ تفصیلات میں نہیں جا سکتا ہوں، لیکن دشمنی کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ جس نے اس دشمنی کو نہیں پہچانا اور شیطان کو دوست بنا لیا، وہ تو دنیا تو ہاتھ سے جائیں گی، مرنے کے بعد بھی اس کو سکون نہیں ملنے والا، جہنم میں جائیں گا۔ کیونکہ اس کا مقصد کیا ہے ابلیس کا، بتاؤں آپ کو،
انما یدعو حزبہ لیکون من اصحاب السعیر، سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 6۔ یہ تو چاہتا ہے انما یدعو حزبہ، یہ تو چاہتا ہے خود کو اور اپنے ٹولے کو، حزب جو اس کے ماننے والے، لیکون من اصحاب السعیر، بھڑکتی ہوئی آنکھ کا ساتھی بنا دے، جہنم میں لے جائے۔ کس کا مقصد ہے؟ ابلیس کا۔ تو اس کے اس مقصد کو ہم کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کا مقصد صرف ایک ہے، انسانیت کو جہنم میں لے جانا۔ یہ آ کر خیر خواہی بھی کریں گا تو جہنم کے لیے ہی کریں گا، یا کہ بدماشی بھی کریں گا تو جہنم میں ڈالنے کے لیے کریں گا۔ یہ جو کچھ کریں گا صرف جہنم میں لے جانے۔ تو کبھی بھی ابلیس کو اپنا دوست اور ولی نہیں بنانا چاہیے۔ ہم لوگ بہت ساری بار ابلیس کی بات سن لیتے ہیں، شیطان کی، رحمان کی بات کے مقابلے میں۔ اب ابلیس کو نکال دیا گیا، اب اس نے ٹھان لیا کہ میں آدم کو نکال کے رہوں گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے لیے جو ہے پوری کوششیں بہرحال اس نے کر لی کہ آدم علیہ السلام کو وہ جو ہے جنت سے جو ہے باہر نکالے، ٹھیک۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شیطان انسان کے ہر راستے میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، مسند احمد کے ہر راستے میں، کچھ بھی کیجیے آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے وہ۔ بلکہ ہم پیدا ہوتے ہیں اپنی ٹیم میں سے ایک کو بولتا جاؤ اس کے ساتھ زندگی بھر رہا ہوں، ہر راستے میں ہمارے ساتھ ہے، ٹھیک۔ اب ہوا یہ کہ شیطان نے ٹھان لی اور آدم علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر کیا کیا؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت میں 35 میں اللہ نے کہا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے آدم، ابلیس کا تو قصہ ہو گیا، سجدہ نہیں کیا، حوا پیدا ہوگی علیہ السلام۔ اب آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہا آدم تم اور تمہاری بیوی سکون کے ساتھ جنت میں رہو، کھاؤ پیو میں وغیرہ، لیکن ولا تقربا هذه الشجر، یہ جھاڑ کے پاس مت جانا۔ ایک جھاڑ تھا، وہ کیوں منع کیا؟ اللہ آزمانا چاہ رہا تھا اس سے، جیسے ہم کو کہہ دیا یہ حرام ہے شراب مت پیو، آزمائش، پھر بھی پیئیں گے سزا ملیں گی، نہیں پیئیں گے اجر ملے گا کہ اللہ نے ایک چیز سے منع کیا، میرا بندہ دیکھو نہیں پیا۔ آزمائش تھی وہ، ایمان بغیر آزمائش کے نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب کھاؤ پیو، یہ جھاڑ کے پاس مت جانا، اگر اس کے پاس گئے تو تم اپنے نفس پہ ظلم کر بیٹھو گے۔ اب ہوا کیا؟ شیطان آیا، ٹھیک ہے، شیطان آیا اور آدم علیہ السلام کو کہا ارے یہ تو بہت خاص جھاڑ ہے، وسوسہ ڈالا اس نے دل میں، یہ تو بہت خاص جھاڑ ہے، جو اس جھاڑ کو کیا کریں گا، اس کا پھل کھا لیں گے نا، ہمیشہ کی زندگی ملیں گی، سمجھے، اور ایسی سلطنت ملیں گی جو کبھی نہ ختم ہو۔ ایک جگہ بولا فرشتے بن جاؤں گے کھا کر، اینجلز بن جاؤں گے، بادشاہت مل جائیں گی، اور کبھی نہ ختم ہونے والی بادشاہت، اور ہمیشہ زندہ رہوں گے۔ اب دیکھو ہمیشہ زندہ رہنا کون نہیں چاہتا؟ کون سا ایسا آدمی اس کو بولے کہ ملک مل جائیں گا ایک کام کرے تو؟ ملک، سلطنت، ملک تھا، مطلب دنیا، مطلب سب کچھ تھا جو انسان چاہتا ہے، ہمیشہ جینا، پیسہ، مال دولت، سب کچھ۔ اس نے وہی آ کے کہا کہ میں تو بہت خیر خواہ ہوں تمہارا۔ وسوسہ، شیطان کے وسوسے سمجھتا ہے، وسپرس، دل میں آ کے بات ڈالتا ہے، ایسا کر لو، ویسا کر لو، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ کر لو، تھوڑا سا تو کر لو، ارے اس میں پیسہ کتنا دیکھو نا، خالی حرام حلال سمجھیں گے تو پھر کام کیسا ہوگا؟ وہ آ کے بہکاتا ہے انسان کو۔ تو اب کیا ہوا؟ اس نے آ کر جو ہے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو مکمل طور سے بہکانا شروع کیا، ٹھیک ہے۔ اور اس نے کیا کیا کہ ان دونوں کو جو ہے بہکایا، اور اللہ نے فرمایا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، اللہ نے جو جنت میں ڈالی تھی اس سے نکالے گئے، کیوں؟ تو انہوں نے وہ پھل کو دونوں نے کھا لیا۔ مطلب وہ جو آزمائش تھی پھل، اس میں وہ جو ہے ناکام ہو گئے، خطا ہو گئی، وہ پھل کو انہوں نے کھا لیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور شیطان نے کیا کیا دیکھیں، سنی وہ الفاظ بھی قرآن نے دیکھا، فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے کیا کیا؟ وسوسہ ڈالا، ٹھیک، وسوسہ ڈالا، اور وسوسہ ڈالنے کی وجہ سے جو ہے انہوں نے پھل کھا لیا۔ پھل کھاتے ہی جو چیز ان سے چھپی تھی وہ کھل گئی۔ اور آج بھی شیطان ابن آدم کو ایسی بہکاتا ہے، آج بھی وہ انسانوں سے وہ چیز جو اللہ نے چھپائی، اب اللہ کہہ رہا چھپا کے رکھو ستر، اب کھولنے لگاتا ہے۔ جب سمجھ دی انہوں نے چھپانے لگے، اب کھولنے لگاتا ہے، ستر کھولو، مطلب بے حیائی کرو، بے شرمی کرو، زنا کرو، اور سارے فاحش کاموں میں انسانوں کو لگاتا ہے، یاد رکھیے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اس نے وسوسہ ڈالا، اور اللہ رب العزت نے پہلے تو کہا فرشتے بن جائیں گے، ہمیشہ جئیں گے، دوسری جگہ کہا اللہ رب العزت نے فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، اے آدم کیا میں تم کو ایسا پھل نہ بتاؤں، ایک جھاڑ جس کو کھانے سے کیا ہوں گا، ہمیشہ زندہ رہوں گے، اور ایسی ملکیت ملیں گی جو کبھی نہ ختم ہوں گی۔ ایک تو فرشتے بن جاؤں گے، ہمیشہ زندہ رہوں گے،
اور ایک ایسی ملکیت جو کبھی نہ ختم ہو. یہ تین چیزوں کے علاوہ انسان کو چاہیے کیا؟ ہمیشہ نہ ختم ہونے والا مال، ہمیشہ نہ ختم ہونے والی زندگی، اور فرشتوں کے جیسا. آدم علیہ السلام اس کے بہکاوے میں آ گئے. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر جو ہے 120 تھی. چلیے اب آگے ہم بڑھتے ہیں. آدم علیہ السلام کو اللہ نے جو ہے کہا کہ اب چونکہ پھل کھا لیا، اب یہاں رہنے لائق تو نہیں ہوں، اب جنت چھوڑ کے جانا پڑے گا. سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 24 میں اللہ نے کہا 24 میں اللہ نے کہا کہ اہبطوا بعضکم لبعض عدو، اب یہاں سے تم چلے جاؤ اور تم میں سے تم ایک دوسرے کے اب دشمن ہو یہاں سے. ٹھیک ہے، عدو تمہارے میں دشمنی عداوت ہے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور دنیا ایک تھوڑا سا ٹھکانہ ہے تمہارا، تھوڑے دن رہنا ہے، اس کے بعد میرے پاس آ جانا ہے. وہاں سے بھیج دیا، یہ کہہ کر بھیجا کہ اب شیطان تمہارا دشمن ہے. آدم اور حوا سن لو، یہ تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن بنا کے رکھو اپنا. تو بہت سارے انسان جو شیطان کی بات مانتے ہیں، در حقیقت وہ دشمن کو دوست بنا رہے ہیں، جو کہ نہ صرف آدم علیہ السلام کا، ہمارے والد کو اس نے جنت سے نکالا، بلکہ ساری انسانیت کو جہنم کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک، اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو نکال دیا تھا، پھر اس نے بہکایا آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام کو، ان دونوں نے پھل کھایا اور اس کے بعد تینوں نیچے آ گئے. اللہ نے نکال دیا اس کو، ایسا نہیں کہ اس نے بہکانے کے لیے ساتھ آیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی نکال دیا، چونکہ وہ ریزن بنا نا نکلنے کا، وہ ریزن بنا نا نکلنے کا، تو اللہ نے اس کو بھی نیچے بھیج دیا اور یہ کہہ کر بھیجا کہ اب تم لوگوں کے آپس میں کیا ہے، اینیمیٹی ہے، دشمنی ہے، ساتھ نہیں رہنا ہے تم لوگوں کو. اب رہوں گے دنیا میں ساتھ ایک ٹائم، فکس ٹائم تک، ایک مقرر ٹائم ہے جو قیامت تک جس کو بولیں گے، اس کے بعد میرے پاس آنا ہے، لہٰذا تم ایک دوسرے کو دشمن سمجھو. اللہ تعالیٰ نے جو ہے بتا دیا کہ جو شیطان ہے جس نے آدم علیہ السلام کو بہکایا، یہ دشمن ہے تمہارا، اب دشمنی لے کر تم لوگ نیچے جاؤ. اس کو بھیج دیا گیا. تو آدم علیہ السلام جو ہے کیا زبان بولتے تھے، ہم اس کی تفصیلات تو نہیں جانتے ہیں. کیا ان کی زبان عربی تھی؟ تو آخری کلام تو عربی میں ہے، لیکن توریت عبرانی میں آئی. اس کا زبور جو ہے سیرامک، ٹھیک ہے، سیرک یا ارامک جس کو ایک زبان کہتے تھے، اس میں آئی. اور انجیل جس کو ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ سریانی زبان جس کو کہتے ہیں، اس زبان میں آئی. تو اس سے پہلے بھی الگ الگ زبانوں میں کتابیں آئی ہیں. ہم یقینی طور سے نہیں کہہ سکتے کہ آدم علیہ السلام کی زبان عربی تھی، جو بھی تھی واللہ عالم، اللہ بہتر بہرحال جانتا ہے. لیکن جو کتابیں تھیں جیسے توریت تھی، وہ ایک ساتھ نازل ہوئی اور لکھی ہوئی شکل میں تھی پتھروں کے اوپر. انجیل اور زبور کا وہی معاملہ تھا، یہ کتابیں جو پچھلی آئی سب ایک ساتھ اترتی تھی اور کچھ کو لکھا گیا. انجیل کو تو لکھا بھی نہیں گیا، انجیل جو ہے خبر تھی جو دی گئی. اب عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تو لکھی بھی نہیں گئی، عیسیٰ علیہ السلام کے کئی زمانہ بعد جو ہے اس کو بہرحال کے تحریری شکل میں لکھا گیا، ریٹن فارم میں. ٹھیک ہے، اب کیا ہوا، وہاں سے نکلے شیطان نے، لیکن معافی نہیں مانگی. یہ فرق تھا سب سے بڑا، تکبر، میں صحیح ہوں. اور آدم علیہ السلام نے کیا کیا، معافی مانگی اپنے گناہ کی. اللہ نے اس معافی کا بھی تذکرہ قرآن کے اندر کیا، اور سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 23 سے فرمایا اللہ نے، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. دونوں نے کہا قال ربنا ظلمنا، اے اللہ ہم نے اپنی نفسوں پر دونوں نے ظلم کیا. اب یہ جملے کو دیکھیں، ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنی نفس پہ ظلم کیا. یہ نہیں کہا کہ اے اللہ حوا نے ظلم کیا اپنی نفس پر اور میں بہکا. جیسا بہت سے لوگ بولتے ہیں نا، وہ حوا تھی جو بہک گئی، حوا نے آدم علیہ السلام کو بہکایا. عورت بری چیز ہوتی ہے، عورت بہکانے والی ہوتی ہے. بلکہ کچھ مذہبی کتابوں میں تو یہاں تک کہ عورت شیطان سے پیدا ہوئی، شیطان کی ساتھی ہے، ٹھیک ہے، اس لیے اس سے بات نہیں کرنا، وہ بے حیا ہوتی ہے، اس کو عبادت گاہوں میں نہیں آنے دینا. یہ سب ہماری تعلیمات نہیں ہیں، اسلامی تعلیمات. قرآن نے جب بھی تذکرہ کیا اس غلطی کا، دونوں کو برابر جو ہے گنا. یہ نہیں کہا کہ حوا نے غلطی کی، حوا نے بہکایا، حوا نے فلاں کیا. ربنا، اے اللہ ہم نے غلطی کی، ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی نفسوں پہ ظلم کیا دونوں نے، ٹھیک ہے. وَإِن تغفر لنا، اگر تو نے ہم کو معاف نہ کیا، مجھے معاف نہ، حوا نہیں دعا کر رہی، آدم نہیں کرے، مجھے معاف کیا، لنا ہم کو معاف نہ کیا، تو ہم تو جو ہے خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، توبہ کی کلمات سکھائے. وہ کلمات یہ تھے، دونوں نے توبہ کی، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر کے بھیج دیا، اور شیطان تکبر کے ساتھ آیا، توبہ نہیں کی اس نے، اور دنیا میں جو ہے آگے. یاد رکھیے، پھر آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمے سیکھے، اور کلمات سیکھ کر جو ہے آپ نے جو ہے اللہ تعالیٰ سے جو ہے دعا کی، اور دعا کرنے والے اللہ نے دعا سن لی، دونوں کو معاف کر کے دنیا میں بھیج دیا. ٹھیک ہے، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن نے فرماتا، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت میں 172 172 میں اللہ نے فرمایا، اور جب تمہارے پروردگار نے آدم سے یعنی ان کے جو ہے پیٹھ سے ان کی اولاد کو نکالا. اب
آدم علیہ السلام نے توبہ کر لی یا توبہ سے پہلے، یہ کب وہ ہم نہیں جانتے واقعہ، لیکن ایک واقعہ ہوا۔ یہ واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے، اس کو عہد الست بولتے ہیں، تو اعراف میں اس کا تذکرہ آتا ہے۔ وہ کیا تھا سنیے اب۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ واقعہ کیا ہے، اس کی تفسیر یہ حدیث بھی آتی ہے۔ اللہ فرما رہا اور جب تمہارے پروردگار نے آدم سے یعنی ان کی پیٹھوں سے ان کی اولاد کو نکالا تو ان سے خود ان کے مقابلے میں قرار کرا لیا، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں، رب نہیں؟ وہ کہنے لگے ہاں تو ہمارا رب ہے، اور اللہ فرماتا ہے میں نے ان کو اس پر گواہ بنا دیا۔ اب واقعہ کیا ہوتا ہے، ابو داؤد کی روایت میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس کی تفصیلات بیان کرتے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے جواب دیا اور فرمایا اور کہا کہ میری موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا فرمایا، پھر ان کی پشت پر اپنا دایاں ہاتھ سیدھا ہاتھ پھیرا۔ اب یہ نکلنے سے پہلے ہوا بعد میں ہوا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تفصیلات مشکل ہے، لیکن ہم کچھ نہ کچھ وہ کر سکتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور ان کے نسل سے جتنے لوگ پیدا ہونے والے سب کو پیدا کر دیا۔ ایک روایت میں چوٹیوں کے جیسے انسان بھرے پڑے، ٹھیک ہے، اور کچھ ایمانی اعتبار سے سب میں چمک تھی، کچھ نہ کچھ چمک، الگ الگ چمک تھی ان میں ایمانی اعتبار سے، سب کو بنایا، ہاتھ پھیرا، پھر ان کی جو ہے اولاد نکالی اور فرمایا کہ میں نے انہیں جنت کے لیے پیدا کیا، انہیں جہنم کے لیے پیدا کیا۔ مطلب اللہ کو سب پتا تھا کون کیا کرنے والا، اللہ نے وہ کر دیا۔ اور سورہ اعراف کی آیت میں ہے کہ ان کو جب نکالا تو ان سے کہا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، کیا میں تمہارا پالنا تمہارا کریٹر نہیں ہوں؟ سب نے کہا قالوا بلا، ہاں ہاں اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، شہیدنا، اور ان کو اللہ نے گواہ بنا دیا۔ کیا گواہ بنا دیا؟ کہ مرنے کے بعد جب دوبارہ انسان اٹھ کے جائیں گے تو یہ نہیں بولنا اللہ ہم کو معلوم ہی تھا تمہارا رب ہے، کہ تو ہم وہاں وعدہ کر کے آئے ہیں، یاد رکھیے، لیکن یہاں بھول گیا کر ہم وعدہ، تو ہم وعدہ کر کے آئے ہوئے اللہ تعالیٰ سے، ٹھیک ہے، کہ اللہ تو ہمارا رب ہے، ہم اس چیز کو قبول کرتے ہیں، اس چیز کو مانتے ہیں، اس کی ہم نے گواہی دی تھی، ٹھیک ہے۔ اور یہاں تفصیلات جو حدیث کے اندر یہ ابو داؤد کی ملتی ہے کہ جہنم میں کون جائیں گا، جنت میں کون جائیں گا، یہ بھی بہرحال جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرق بھی کر دیا وہیں یاد ہے کہ چونکہ اللہ کا علم تھا، اس کو پتا تھا یہ ہونے والا ہے۔ تو دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو جنتی کون اور جہنمی کون جو اس حدیث میں آتا الگ کر دیا، یہ بہت ساری ایسی حدیثیں آتی ہیں۔ اس کو آپ کو یوں سمجھنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کو انسان کیا کرنے والا جب اللہ اس کو دنیا میں بھیجیں گا اللہ کو پتا تھا، اور چونکہ اللہ کو پتا تھا انسان کیا کرنے والا دنیا میں آ کے، اس لیے اس نے پہلے ہی لکھ دیا کون جنتی اور کون جہنمی ہوں گا، ٹھیک ہے۔ اللہ کو تو یقیناً ہر چیز کا علم تھا ہی۔ اللہ کو ہاں پتا تھا کہ کون کیا کرے گا، لیکن اب ایک سوال آ سکتا ہے ذہن میں، پھر عمل کر کے کیا فائدہ؟ جب اللہ کو پتا ہے جنتی کون جہنمی کون، تو پھر ہمارے عمل کر کے کیا فائدہ؟ یہ ایک بہت بنیادی سوال ہوتا ہے اور بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں اس کو بولتے ہیں تقدیر۔ جب وہ کہتے ہیں تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں، تو پھر عمل کر کے کیا فائدہ؟ یہ عمل کیوں کرنا میں نے؟ تو آئیے اس بات کو بھی ہم سمجھ لیں۔ تقدیر کا تعلق اللہ تعالیٰ کے علم سے ہے، زبردستی سے نہیں، جبر سے نہیں۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کو بنا کر دنیا میں بھیجا تو اللہ کو پتا تھا کہ ہم کیا کرنے والے، جو پتا تھا اس نے وہ لکھ دیا۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تقدیر میں جو لکھا ہے بس اب وہی ہوگا تو پھر عمل کا کیا فائدہ، جبکہ ہم کیا کرنے والے ہیں اللہ کو پتا تھا بلکہ پہلے سے لکھ دیا، وہ ہے تقدیر۔ اچھا شیخ، کچھ لوگ جیسے بولتے ہیں کہ تقدیر کا بدل جانا ممکن ہے، تو کیا اس بنیاد پر جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے عمل کو مد نظر رکھتے ہوئے تقدیر کو لکھا، اور دنیا میں آ کے کیا انسان اپنی سوچ پر کے اعتبار سے اپنے اعمال میں جو رد و بدل کرتا ہے تو تقدیر اس کے باوجود بھی بدل جاتی ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ تقدیر کیا بدلی جا سکتی ہے؟ تو پہلے تقدیر یہ بات میں سمجھتا ہوں واضح ہوگی کہ اللہ کو جو علم تھا اس نے وہ لکھ دیا اور وہ ہونے والا ہے، تو اعمال ہم کو کرنا ہے، اس لیے کہ اس نے کیا لکھا ہم کو پتہ نہیں ہے۔ ہم کو حکم کیا ہے قرآن میں؟ عمل کرو۔ انبیاء نے آ کے کیا کہا؟ عمل کرو۔ رسول بھیجے گئے اس لیے کہ ہم وہ کریں جو ہمارا رب چاہتا ہے، تو لہٰذا ہم کو وہ کرنا ہے، یاد رکھیے۔ لیکن ہمارے پاس مسئلہ یہ ہے کہ جو کھلا ہے قرآن و سنت اس پہ عمل نہیں کرتے، اور جو چھپا ہے اس کے بارے میں بولتے کہ اس میں لکھا تھا بلکہ یہ نہیں ہوا، ٹھیک، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب کیا تقدیر بدلی جا سکتی ہے؟ تو یاد رکھیے تقدیر جو ہے حدیث میں آتا ہے کہ دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے۔ محدثین اس کو مختلف معنوں میں لیتے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ بندہ دعا کرے گا
اگر بندہ دعا کرے گا تو اللہ نے پہلے لکھ دیا کہ بندہ دعا کرے گا اور میں اس چیز کو جو ہے بدل دوں گا۔ دوسرا، اس میں دعا کی فضیلت بتائی جا رہی ہے کہ دعا کتنا افضل عمل ہے کہ ہمیں اس کو ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے، حالانکہ جو ہونا ہے وہی ہوگا، لیکن جب دعا کریں گا تو اپنی عاجزی، انکساری، اپنا چھوٹا ہونا، حقیر ہونا، گراوا ہونا، ٹھیک ہے، وہ اللہ کے سامنے گڑگڑاتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، تو دعا عبادت ہے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا وہ دعا کی اس میں افضلیت بھی بہرحال اس حدیث کے اندر بتائی جا رہی ہے۔ تو یہی معنی ہے تقدیر کو جو ہے دعا بدل سکتی ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں اور اس واقعے کو جو آدم علیہ السلام کا چل رہا تھا اس کو انشاءاللہ ہم مکمل کرتے ہیں۔ تو ہم نے جو ہے آدم علیہ السلام کا جو واقعہ چل رہا تھا یہاں تک آگے تھے کہ آدم علیہ السلام سے جتنے لوگ پیدا ہونے والے ہیں ان تمام لوگوں کو اللہ نے نکالا، اور نکالنے کے بعد جو ہے ان سے وعدہ لیا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور سب نے کہا ہاں اللہ تمہارا رب ہے، لیکن یہ بات ہم سے بھلا دی گئی ہے نا۔ دوسری روایت ہم نے دیکھی تھی، اللہ نے آدم علیہ السلام کے پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، ان سے ہونے والے سارے جو اولادیں مطلب انسان جو ہوں گے آ گئے۔ آدم علیہ السلام نے چمکتا ہوا دیکھا جو ایمان والے تھے۔ تو بہرحال ہم آدم علیہ السلام کے واقعات دیکھ رہے تھے، ان کے زندگی کے حالات اور جنت کے تعلق سے، ان کے بنائے جانے کے تعلق سے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو ہم نے کوشش کی، کچھ قرآنی آیتوں کے ذریعے، کچھ احادیث کے ذریعے ہم نے جو ہے آدم علیہ السلام کا یہ بہترین واقعہ دیکھا۔ چلیے اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں اور کچھ اور ایک قرآنی نیا واقعہ دیکھیں یا کوئی نبی کا، آدم علیہ السلام کے واقعے میں ہم نے کیا سیکھا؟ اس سٹوری سے، اس قصے سے، اس واقعے سے کیا نصیحتیں یا کیا عبرتیں ہم کو حاصل ہوئی؟ میرے خیال سے سیکھا تو سب نے مختلف طور پہ کافی کچھ ہے۔ جہاں تک میرا تعلق ہے تو مجھے ایک چیز تو شیخ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ایک تو اس میں جس طرح سے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو منع کیا کرنے کے لیے اور وہ کسی کے بہکاوے میں آ کے کام کر گئے، تو ایک انہوں نے اپنا جو کمٹمنٹ تھا وہ توڑا، تو اس چیز سے ہمیں پرہیز رکھنا چاہیے۔ دوسرا، تکبر، جو ابلیس اتنا بڑا عبادت گزار تھا، اس کے باوجود جب آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا اور اس نے نہیں کیا، یعنی اپنی تکبر میں آ گیا کہ میں ان سے بہتر ہوں، تو اس کی بنیاد پر اس نے اپنی سارے اعمال کو ختم کر لیا۔ تو ہمیں تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک، ایک تو خطا، غلطی، دوسرا تکبر کا برا انجام، اور کیا دیکھا ہم نے اس میں؟ اور شیخ اس میں ایک چیز ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملتی ہے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور آگ سے جن کو پیدا کیا، اس میں جو افضلیت، اس کے باوجود افضلیت اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دی۔ یہ ایک نئی چیز ہمارے علم، تین مخلوق، تین کیسے بنی، جی اور اس میں سب سے افضل کون ہے؟ ٹھیک ہے، اور کیا چیز دیکھی اس میں ہم نے؟ شیطان کے تعلق سے کچھ باتیں؟ شیطان ہمیشہ انسانوں کو بہکانے کی بات کرتا ہے، ہمیشہ عبادت میں خلل پیدا کرتا ہے، اور اس نے اللہ تعالیٰ کو کھلا چیلنج کر دیا۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہمارے سمجھ میں آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو، جس نے اس کو پیدا کیا، بنایا، اسی نے چیلنج کر دیا کہ میں تیری مخلوق کو ہمیشہ بہکاؤں گا اور غلط راہ پہ لے کر جاؤں گا۔ تو یہ بہت بڑا چیلنج تھا۔ شیطان مطلب انسان کو صرف اور صرف بہکانے کے لیے یاد رکھی، اس کی کوئی بھی بات آپ کے اور میرے فائدے کے لیے نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اکرام بخشا، اشرف المخلوقات بنایا، پھر دیکھا ہم نے تکبر کا انجام کیا ہوتا ہے، پھر دیکھا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تمام مخلوقات پہ بلند درجہ دیا، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام زمین پر سب سے پہلے تھے جو بھیجے گئے، پھر ہم نے دیکھا کہ ایک خطا غلطی کتنی، جس کو ہم کہیں گے نقصان دہ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے اور کبھی بھی وہ ہمیں صحیح رائے نہیں دے سکتا۔ اسی طرح ہم نے دیکھا کہ جو ہے جنت سے نکالے جانے کی وجہ ایک چھوٹی سی چیز تھی کہ اللہ تعالیٰ کی ایک منع کردہ چیز سے آدم علیہ السلام نہیں رکے۔ تو دنیا میں بھی جو اللہ تعالیٰ نے جو ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اس سے ہمیں بچنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور شیطانی تعلیمات سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ یہ چند باتیں تھی بہرحال جو آدم علیہ السلام کے واقعے سے ہم لوگوں نے سیکھی۔